اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ درود بھیجئے۔ کیونکہ اگلا اتوار 21 رمضان ہے اور اس دن کیونکہ مدرسے کی تعطیل ہوگی، جیسے کہ آپ کو اعلان سننے کو ملے گا، تو وہ درس جو کہ اگلی اتوار کو ہونا تھا اس کو ہمیں آج دوبارہ اس کو ابھی لینا پڑ رہا ہے کچھ دن پہلے۔ اور مدرسے کا ہمیشہ سے ایک طریقہ کار رہا ہے کہ شب قدر کے سلسلے میں خصوصی نشست ہماری ہر دفعہ ہوتی ہے، جو اس سال بھی ہوگی۔ تو عنوان اس کا یہ ہے جو کہ روایات میں بھی بیان ہوا کہ شب قدر کی جو حقیقت ہے وہ حقیقتاً شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور روایات میں بھی یہ بات آئی ہے، جیسے آگے چل کر ہم ذکر کریں گے، کہ اس کا مقصد فقط شہزادی کے فضائل بیان کرنا نہیں، بلکہ آئمہ میں سے یا معصومین میں سے کسی کے بھی فضائل جب بیان ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بس ان کی ایک تعریف کی جائے، وہ اس وجہ سے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی سیرت پر عمل کا ایک جذبہ پیدا ہو۔ تو اس میں شب قدر کی بھی جو فضیلت ہے، شب قدر کچھ سکھانا چاہتی، اور اگر حقیقت شب قدر شہزادی ہیں تو یقیناً کچھ ان کی سیرت کے پہلو اپنے اندر جذب کرنا پڑیں گے، تو شب قدر بھی حاصل ہوگی اور شہزادی کی سیرت پر عمل کی ایک ذمہ داری بھی آپ کی پوری ہوگی۔ روایات میں یہ بات آئی ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس نے شہزادی فاطمہ کو حق کے ساتھ پہچانا، اس کو شب قدر درک ہو جائے گی معرفت کے ساتھ۔ حقیقتاً اگر کسی نے ان کو پہچان لیا تو وہ شب قدر کو درک کر لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زہرا راہ ادراک لیلۃ القدر ہے، اور بہت ساری روایات کے اندر مسلسل یہ مضمون آیا ہے۔ اس میں امام نے یہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں جو لیل ہے اس سے مراد حضرت زہرا ہیں اور قدر سے مراد اللہ ہے۔ پس جس نے بھی حضرت زہرا کا حق کو پہچان لیا، در حقیقت اس نے لیلۃ القدر کے مفہوم کو سمجھ لیا، اور اس وجہ سے بھی ان کو شب قدر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ لوگ حقیقتاً ان کی معرفت سے دور ہیں، پہچان نہیں پائے ہیں جس طریقے سے شب قدر کو نہیں پہچان سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شب قدر میں ہم فضائل و معرفت حضرت زہرا میں غور و فکر کر لیں اور اس کے نتیجے میں ان کی سیرت کی پیروی کو اپنا شعار بنا لیں تو لیلۃ القدر آپ کو حاصل ہو جائے گی، شب قدر آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے اس رات حضرت زہرا کی معرفت کا معمولی سا حصہ بھی درک کر لیا اور ارادہ کر لیا کہ سیرت حضرت زہرا کی زندگی کے کچھ حصوں کو میں مرحلے وار اپنی زندگی میں لے کر آؤں گی، یا کوئی شخص سے سوچے کہ میں لے کر آؤں گا، تو علماء نے یہ بات لکھی ہے بہت، آپ اس کو حقیقتاً معرفت رکھنے والے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ معمولی سا حصہ بھی اگر آپ نے ان کی معرفت کا درک کر لیا حضرت زہرا کی، تو علماء فرماتے ہیں کہ ملائکہ حتیٰ کہ روح القدس بھی آپ کے قلب کے اوپر نازل ہوں گے۔ ایک
بات اور علماء نے یاد دہانی کے طور پر لکھی ہے کہ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جو شب قدر ہے یہ فقط ایک شب تقویمی نہیں ہے، ایک مقام معنوی ہے. یہ کیلنڈر کی ایک نائٹ نہیں ہے. جس طرح کیلنڈر پہ بہت ساری راتیں اور شبیں لکھی ہوتی ہیں، اس طریقے سے آپ اس کو فقط ایک رات سمجھیں. نہیں، یہ ایک مقام معنوی کا نام ہے. اس رات کو آپ کو اپنے دل کو تزکیہ نفس اور بصیرت حاصل کرنے کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا. یہ سال کی دیگر راتوں کی طرح سے فقط ایک رات نہیں ہے، بلکہ یہ مقامات عالیہ پر فائز ہونے کا ایک مقام ہے. آغا آیت اللہ بہاؤالدینی جو یہاں پر رہبر معظم کے نمائندے، ان کی بات نہیں ہے، خود ایران میں بہت عرفا میں ان کا شمار ہوتا ہے آغا بہاؤالدینی کا. انہوں نے ایک جملہ فرمایا ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت زہرا کی جو معرفت کا حجاب ہے یہ اللہ کی معرفت کے آگے موجود ہے. یعنی ان کی معرفت حاصل کرنے سے گزر کر ہی خدا کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے. ان کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہے جبکہ حضرت زہرا کی معرفت حاصل نہ کی ہو، کبھی پروردگار کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا. ان کی معرفت کا حجاب اللہ کی معرفت کے آگے موجود ہے. اس حجاب کو کراس کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ کی معرفت شروع ہوتی. اچھا، اگر ہمیں حضرت زہرا کی کامل معرفت حاصل نہ ہو سکے، اور جو کہ ناممکن ہے، حاصل ہو بھی نہیں سکتی، تو کیا ہم ناقص معرفت بھی حاصل نہ کریں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں. ٹھیک ہے کہ کامل معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ہم ناقص معرفت تو حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر حضرت زہرا کی سیرت پر عمل کا آپ نے پکا ارادہ کر لیا تو یہ آپ کا عمل اس رات کو معرفت حضرت زہرا کا ایک باب آپ کو تعلیم کر جائے گا، اور آپ کو اس رات شب قدر کی تمام فضیلتیں اور برکتیں حاصل ہو جائیں گی. یہ بہت اہم بات ہے کہ اس رات کو، ابھی جیسے کہ آگے چل کر گفتگو ہوگی تو اس کے اندر بات واضح ہوگی. اچھا، اب اگر ہم مماثلتیں بھی اگر دیکھیں حضرت زہرا اور شب قدر میں، دیکھیے شب قدر ایک تیز رفتار رات ہے، ایک چھوٹی سی رات ہے، اور آج کل تو گرمیاں ہیں، راتیں اور بہت چھوٹی ہو گئی ہیں، اور اتنے سارے اعمال آپ کو انجام دینا، تو کتنا فاسٹ اس رات کو آپ کو جانا ہے اعمال کے اعتبار سے. وقت بالکل بھی ضائع نہیں کرنا. شب قدر کی جو اس تیز رفتاری کے اس پیغام کو کہ یہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ یہ رات گزر جائے گی، اس کو بھی اپنی زندگی کے اوپر حاوی کرنا ہے کہ یہ ہماری زندگی بھی اسی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی، اور اس زندگی میں ہمیں آنے والی زندگی میں وقت ضائع نہیں کرنا. شب قدر جیسے کہ میں نے کہا کہ فقط ایک رات کا نام نہیں، یہ پیغامات سے بھرپور رات ہے جس کو سارے سال پر حاوی کر لینا چاہیے. تو وقت ضائع نہیں کرنا ہے، محدود وقت ہے آپ کے پاس، بہت تیز رفتاری کے ساتھ جانا ہے. اپنی زندگی میں سستی اور کاہلی کو نکال کر بالکل الگ کر دیں. اپنی نماز قضا نمازیں اتاریے، اپنے قضا روزے اتاریے، اپنے قضا واجبات کو اتاریے. یہ پورا سال آپ کو یہ شب قدر اس لحاظ سے پیغام دے رہی. قرضے اگر کسی کے ہیں تو وہ اتاریے. دیکھیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتا کہ اس کتبے کا وہ پتھر جو ہماری قبر کے اوپر لگنا ہے وہ دکانوں میں بھی آ چکا ہو. کیا پتا کہ وہ کفن جس کے اندر جو ہمیں پہنایا جانے والا ہے وہ بھی آ چکا ہو. تو مرتے دم تک مسلسل کام کرنا ہے. اور یہ جو شب قدر کا پیغام ہے یہی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بھی پیغام ہے. جس طرح شب قدر تیز رفتاری کے ساتھ گزر جاتی ہے اتنے مختصر عرصے میں، اسی طرح سے شہزادی کی زندگی بھی ہے کہ صرف 18 سال کی مختصر ترین زندگی میں کتنی تیز رفتاری کے ساتھ ہر ذمہ داری کو پورا کر کے گئی. تو سارے کام نمٹا، حتیٰ کہ شادی ہوئی، اسی میں اولاد ہوئی، اس کی تربیت بھی کر دی. اور جیسا کہ رہبر معظم نے بھی اپنے خطبے میں فرمایا کہ اتنی کم عمر تھی، تقریباً سال سے زیادہ ان کی عمر نہیں تھی، وہ 18 سال 19 سال یا 20 سال، لیکن اس میں بھی جہاد، مبارزہ، تمام اپنے جتنے بھی کام ہیں وہ کر کے گئی ہیں. اپنا صبر، درس، تعلیم، تعلم، جہاں خطبے دینے تھے وہاں خطبے دیے،
اور نبوت امامت کا اور اسلام کا یہاں دفاع کرنا تھا وہ کیا، اور آخر میں شہادت ان کو نصیب ہوئی، اور شہادت تو ورثہ تھا بہرحال۔ تو اتنی مختصر ترین، جس طریقے سے شب قدر مختصر ترین ہوتی، لیکن انسان اس میں سارے اعمال کو انجام دیتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، اسی طریقے سے شہزادی کی زندگی بھی ہر مقام پر موجود ہیں، ہر مقام پر پشت پناہ ہیں امامت کے پیچھے، اور امامت کے سامنے بھی سینہ سے پر ہوئی ہیں کہ ان کو امامت کو بچایا ہے۔ حتیٰ کہ شہادت کے جو روز تھا اس میں بھی شہزادی نے اپنی شہادت کے روز تمام گھر کے کام نمٹائے تھے، کھانا پکایا تھا، گھر کی تمام ذمہ داریاں پوری کی تھیں، اور پھر اپنی جان آفرین کے سپرد کی تھی۔ تو وہی شہزادی کہ جن کی زندگی کا یہ پیغام یہ بنے گا، شب قدر کا بھی پیغام یہی ہے، اور سیرت حضرت زہرا کا پیغام بھی یہی ہے کہ اپنے وقت کو انسان ضائع نہ کرے، مختصر ترین بھی اگر کسی کی زندگی ہے اور اس میں اپنے وہ سب کام پورے کر جائے جو اس پہ اللہ نے ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور سستی اور کاہلی کو اپنے قریب نہ آنے دے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ نے پیغام کو حاصل کر لیا۔ تو اس رات خاص طور پر کسی بھی طرح سے سستی اور کسالت کو آپ کو اختیار نہیں کرنا ہے، اور دماغ کو پہلے سے فضائل شب قدر، ہمارے بھی پچھلے تمام یہاں پر مدرسے میں جتنے ہوتے رہے شب قدر کے تقریباً 10-12 کے قریب درس ہیں، جو کہ آپ کو ہمارے چینل کے اوپر بھی مل جائیں گے، اس کو ابھی سے سننا شروع کر دیں، تاکہ جب شب قدر آئے تو آپ کو اپنی تمام شب قدر کی اہمیت کا احساس ہو، اور اس رات کسی بھی طور پر سستی آپ کے قریب نہ آئے، کیونکہ فضائل جب آپ سنیں گی تو آپ کے اندر ایک نشاط پیدا ہو جائے گا، تو دماغ قائل ہو جائے گا کہ اس رات مجھے بہت محنت کرنی ہے۔ اور اگر آپ اس سے واقف نہیں ہوں گی، اس کے فضائل سے، شب قدر کے اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہوں گی، تو اس رات شیطان حملہ کرے گا۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک عمل بھی جو بھی آپ شوق اور نشاط کے ساتھ کرتی ہیں وہ ہزاروں ایسے اعمال سے بہتر ہوتا ہے جو بے شوق اور بے نشاط کے کیے جاتے ہیں۔ تو شہزادی دیکھیے اتنا کام کر کے گئی ہیں، اتنی جسمانی محنت بھی کرتی تھیں کہ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے پیغامات ہیں ان کی سیرت کے، اتنا کام کرتی تھیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اتنا پانی بھر بھر کر لاتی تھیں کہ کندھوں کے اوپر مشق کے نشانات بن گئے تھے، اور اتنی چکی چلاتی تھیں کہ ہاتھوں میں چھالے ہو گئے تھے، اور اتنی صفائی کرتی تھیں، اتنی زحمت میں اپنے آپ کو ڈالتی تھیں کہ لباس کثیف اور میلا ہو جاتا تھا، اور پھر جب بے انتہا کام حد سے زیادہ بڑھ گئے کہ لمٹ سے اوپر چلے گئے، تو پھر اس کے بعد آ کر پیغمبر اسلام سے ایک مددگار کنیز کی درخواست کی تھی۔ اچھا اتنا کام کیوں کرتی تھیں؟ دیکھیے نہ اس گھر میں اتنا کھانے والے افراد تھے، جو کچھ ملتا تھا تو راہ خدا میں دے دیتے تھے، کہ اتنا کیا وہاں پر اتنا پانی پینے والے افراد تھے کہ جن کے لیے مشق بھر بھر کے لانے سے جو ہے کندھوں کے اوپر نشانات بن جائیں؟ کیا معاذاللہ وہاں اتنا زیادہ کھانے والے افراد تھے کہ چکی چلا چلا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں؟ آخر ایسا کیوں ہوتا، کیوں کرنا پڑتے تھے؟ اب یہ بات خود پیغمبر اسلام سے ہی آپ سن لیجیے۔ تو پیغمبر سے آ کر جب انہوں نے عرض کیا، درخواست کی کنیز کی، تو پیغمبر نے فرمایا بیٹی خدا کی قسم 400 فقیر اور غریب آدمی مسجد میں رہ رہے ہیں کہ نہ ان کے پاس خوراک ہے نہ لباس، مجھے خوف ہے اگر میں تمہارے پاس کسی کنیز کا انتظام کروں تو تم کہیں گھر کی خدمت کے اجر و ثواب کہیں تمہارا کم نہ ہو جائے۔ یہ دیکھیے پیغمبر فرما رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے کتنا زیادہ، مردوں کے لیے حوالے سے بھی بات ہے، عورتوں کے لحاظ سے بھی بات ہے، کہ گھر کے کام و کاج کرنا، ہر وقت فقط ملازماؤں کے سپرد کر دینا، ہر وقت دوسروں کے سپرد کرتے رہنا۔ گھر میں چند بیٹیاں یا بہنیں ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کو اوپر ڈالتی ہیں کہ یہ بھی تو ہے، میں ہی ایک گھر میں کیوں رہ گئی ہوں۔ گھر کے کام کاج کا اتنا ثواب کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میں تمہاری فرمائش پوری کر دوں تو مجھے خوف ہے کہ تمہارے گھر میں کام کرنے کا اجر و ثواب کم نہ ہو جائے، اور کہیں یہ ثواب تمہارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اور کہا کہ بیٹی کیا میں تم کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو کنیز سے بھی بہتر ہے؟ اور پھر اس کے بعد تسبیح حضرت زہرا پیغمبر اسلام نے تعلیم کی، اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
جس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص پہلو نہ بدلے اور اس تسبیح کی جو ہے تلاوت شروع کر دے تو 1000 رکعتوں کا ثواب بھی ملتا ہے، جو کہ حضرت زہرا اور شب قدر میں جو مماثلتیں علماء نے بیان کی کہ شب قدر بھی 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور تسبیح حضرت زہرا بھی 1000 رکعتوں کا ثواب دلواتی۔ اور اسی طرح سے کہ جو نماز فریضہ بدلنے کے بعد زانو بدلنے سے پہلے تسبیح حضرت زہرا پڑھے گا، اللہ اس کو بخش دے گا، اور یہ تسبیح اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، امام نے جملہ ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد اب آپ کو پتہ ہی کہ بڑا اچھا شعر بھی کسی نے کہا ہے کہ تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیت سے لیا کرتے۔ تو بہرحال یعنی تسبیح حضرت زہرا ایک انتہائی بافضیلت چیز پیغمبر نے یہ دی، اور پھر اس کے بعد ایک اسی کے اندر اور مزید برکت آئی، اور اس کے بعد پھر بعد میں جا کر فضہ جیسی کنیز کا اہتمام بھی پروردگار کی طرف سے ہو گیا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس ذکر کو صبح کو پڑھے گا، یعنی صبح کے وقت اگر کوئی تسبیح حضرت زہرا پڑھے تو خدا تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کی اصلاح کر دے گا۔ حضرت زہرا نے کہا کہ بابا میں خدا اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ پیغمبر نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا، خدا کی قسم 400 فقیر اور غریب آدمی مسجد کے اندر رہ رہے ہیں، یہ جو روٹیاں اور پانی کی مشق کی روزانہ حضرت زہرا 400 افراد کی روٹیاں روزانہ پکانے کا انتظام تھا، اور پکا پکایا کوئی پسا ہوا آٹا اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، گندم لائی جاتی تھی، اسے پیسا جاتا تھا، اور اتنا پیسا جاتا تھا کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے ہاتھوں میں، اور ظاہر ہے کتنا پانی کی بھی اس کے اندر ضرورت ہوتی ہے، بار بار مشق کو لایا جاتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس کچن کے اندر 400 روٹیاں روزانہ پک رہی ہوں، وہاں کتنا زیادہ ہر چیزیں پیسی جا رہی ہوں، وہاں کتنا زیادہ صفائی ستھرائی کا کام بھی ہوتا تھا۔ جب یہ امیر المومنین نے فرمایا کہ اس حد تک اتنا زیادہ کام کیا کرتی تھی کہ لباس جو ہے میلا اور کثیف ہو جایا کرتا تھا۔ تو اتنا کام کرتی تھی جسمانی اعتبار سے بھی کہ دیکھ کر ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ انصاری رونے لگتے تھے، اور ایک دفعہ خود بلال حبشی مسجد نبوی کے اندر بلال آئے اور دیر سے آئے، تو پیغمبر نے پوچھا ہے بلال اتنی دیر کس وجہ سے ہوئی؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے حضرت زہرا کو چکی چلانے کا کام اپنے ذمے لے لیا، حضرت زہرا کی چکی چلانے کا کام میں نے اپنے ذمے لے لیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بلال تم نے فاطمہ پر رحم کیا ہے، خدا تم پر رحم کرے۔ تو یہاں آپ لوگوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ اتنی زیادہ جسمانی محنت شہزادی کرتی تھی، کائنات کی ملکہ ہونے کے باوجود گھر کے اندر کام کاج کرنا، فقط یہ فضیلتیں صرف ان کا سن لینا آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ 400 افراد کی روٹیاں پکانا، اور یہاں پر مثلاً اگر کہا جائے کہ ساس کو 2 روٹیاں پکا کر دینی پڑ جائیں تو آپ خواتین کی چیخیں نکل جاتی، اور کبھی نند اپنے بچوں کے ساتھ ہفتے میں 1 دفعہ بھی آ جائے تو آپ کی تیوریوں پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں، اور جو واقعتاً خدمات انجام دیتی ہیں خواتین، تو یہ تمام چیزیں اگر قربتاً اللہ اگر کر لیں، دیکھیے یہاں تو پھر بھی آپ کے رشتہ دار ہیں جن کو آپ کو پکا کے دینا پڑتا ہے کبھی کبھار، لیکن وہاں تو دیکھیے وہ رشتہ دار بھی نہیں تھے، 400 فقراء تھے جن کے لیے روزانہ اتنی زیادہ محنت کی جاتی تھی۔ تو یہی کہا جائے گا کہ اے حضرت زہرا کی کنیزوں، ان کی سیرت کا کوئی نقش تو آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، اور قربتاً اللہ آپ کو خود دیکھیے گا، آپ کو کام کرنے میں مزہ ہے۔ مثلا نہیں کوئی بہن کام کرتی، آپ کہیے گا ٹھیک ہے یہ اتنا عظیم اس کا ثواب میں اپنے ذمہ لوں گی، حضرت زہرا کی سیرت پر عمل کروں گی۔ کوئی بھی شخص، کوئی خاتون حضرت زہرا سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا، تو جتنا آپ ان کی سیرت پہ حضرت زہرا کی عمل کریں گی اتنا ہی حضرت زہرا آپ سے خوش اور راضی ہو جائیں گی۔ تو ایک تو پیغام یہ ہے۔ دوسرا ایک اور پیغام ہے کہ دیکھیے شب قدر کے وسیلے سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شب قدر دعاؤں کی رات، جس طرح شب قدر کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح سے حضرت زہرا کے وسیلے سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دیکھیے ہر شخصیت سے توسل کے کچھ الگ الگ طریقے بھی علماء نے بیان کیے۔ حضرت زہرا سے توسل کیسے کریں، ان کے وسیلے سے دعا کیسے مانگیں، اس کا بھی ایک طریقہ آگے چل کر آئے گا۔
دیکھیے شب قدر اور ان کے درمیان مماثلتیں. شب قدر ایک ذریعہ بنتی ہے دعاؤں کی قبولیت کا. حضرت زہرا ایک مستقل ایک ذریعہ ہیں, ان کا توسل اختیار کیا جائے تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو مختلف معصومین کی جو شخصیات ہیں اس کے اعتبار سے توسل بھی کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں. جیسے کہ جناب امیر سے توسل اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو آیت اللہ عبد الکریم کشمیری یہ بات بیان فرماتے تھے کہ امیر المومنین سے توسل کا ان کے پاس اپنا ذاتی مجرب جو انہوں نے بہت پایا ہے طریقہ. وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جب بھی میں نے 7 مرتبہ ناد علی پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کی ہے اور امیر المومنین کا توسل اختیار کیا ہے ناد علی کے ذریعے, میری وہ دعا ہمیشہ قبول ہوئی. ناد علی تو امیر المومنین سے توسل کا کہ 7 مرتبہ انسان ناد علی پڑھے, پھر امیر المومنین کا واسطہ دے کر پروردگار عالم کو جو دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. اسی طریقے سے سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل. اس کا ایک طریقہ عرفا نے بتایا ہے کہ اگر قرآن کی کافی مقدار پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کی جائے اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے وہ لازمی قبول ہو جائے گی. کتنا کافی؟ کم سے کم قرآن کا ایک جز یعنی ایک پارہ پڑھنے کے بعد امام حسین کو آپ ہدیہ کریں اور اس کے بعد جو دعا مانگیں قبول ہو جائے گی. یعنی امام حسین سے توسل کا ایک بہترین طریقہ بتایا گیا. رمضان میں تو ویسے ہی آپ قرآن ماشاءاللہ پڑھ رہی ہوں گی, کم سے کم ایک پارہ تو روزانہ پڑھنا ہی چاہیے, تو لازمی وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنے جو نقل کیا تھا کہ جب حرم امام حسین علیہ السلام پہنچے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد مرحوم کو دیکھا تھا کہ والد مرحوم اور دیگر بہت سارے مرحوم علماء اور مجتہدین کی ارواح امام حسین کی قبر کے بالکل سرہانے بیٹھ کر تلاوت قرآن میں مشغول تھی. رحلوں پہ قرآن رکھے ہوئے تھے اور تمام ارواح علماء جس میں میرے والد کی روح بھی تھی وہ امام حسین کی قبر کے اطراف میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. پھر خود کسی نے آیت اللہ کشمیری جن کا بھی میں نے حوالہ دیا یہ پوچھا ان سے کہ آپ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ نے کس کا توسل زیادہ مجرب پایا ہے؟ تو انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے لیے بہت زیادہ مجرب جو توسل پایا ہے اپنے لیے وہ میں نے جب بھی کبھی حضرت جواد الائمہ امام محمد تقی علیہ السلام کا توسل اختیار کیا. اللہم صلی علی محمد. ان کا جب بھی توسل اختیار کیا بہت مجرب پایا اور فوراً میری دعائیں قبول ہوئیں. تو عام طور پر ہمارے ہاں اتنا رائج نہیں ہے امام محمد تقی علیہ السلام سے توسل, تو اس کو بھی رائج کرنا چاہیے. یہ بھی ہمارے امام ہیں, ان کے وسیلے سے واسطے سے کتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو یہ بھی دماغ میں رہے. اچھا, اسی طرح سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک توسل کا ایک بہترین طریقہ وہ طریقہ یہ. اچھا, بہت سارے لوگ زیارات کے اوپر بھی جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد ایک بہت ہی مجرب عمل مس کر دیتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت ہی بہترین ہے کہ اگر کوئی شخص حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جائے اور ان کی قبر کی زیارت کے لیے, اور اب تو یہ اصل جو قبر ہے اب تو اور بہت زیادہ بہتر جو ہے وہ اس کو بنا دیا گیا ہے, وہاں جانے کے بعد اگر کوئی شخص 400 مرتبہ سورہ نور کی جو آیت نور ہے یعنی 35 نمبر کی جو آیت ہے, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہ مصباح والی, یعنی سورہ نور کی آیت نور جو 35 نمبر کی آیت ہے اس کو 400 مرتبہ تلاوت کر کے اگر امام رضا کو ہدیہ کیا جائے تو وہ دعا لازمی قبول ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ بھی تمام عرفا نے طریقے بتائے ہیں. بعض اوقات ان تمام علم روحانیت عرفانیت بھی ایک بڑا ویسا علم ہے کہ جو عرفا نے اپنے تجربات سے اور احادیث اور روایات کی روشنی کے اندر جو اپنے تجربات کی ہیں وہ آپ کو پہنچائیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان تمام چیزوں کے اثر پذیری کے لیے انسان کو گناہوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے.
اور صرف گناہ ہی نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے عام زندگی میں جو مباح ہیں لیکن ان سے بھی معنویت آپ کی کم ہو جاتی، اس سے بھی آپ کی روحانیت میں کمی واقع ہوتی. بہت ساری خوراکیں اور کھانے ایسے ہیں جن سے روحانیت اور معنویت میں کمی ہوتی. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ویسے تو بھوک پیاس کہا جاتا ہے، لیکن افطاری کے اندر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سحر اور افطار میں شاید کھانے پینے کا مہینہ ہے. خوراک کا بہت زیادہ اثر ہے. آیت اللہ بھی تھے، یہ بات کہا کرتے تھے کہ گائے کا گوشت، پنیر اور مکھن اگر کوئی شخص کھاتا ہے تو اس کی چشمیں برزخی بند ہو جاتی ہے. گائے کا گوشت، پنیر اور مکھن وغیرہ. اور زیادہ گوشت کھانے کو بھی عرفا منع کرتے ہیں سالکین کو، کہ جو ابھی راہ عرفان میں جنہوں نے قدم رکھا ہے ان کو منع کرتے ہیں کہ زیادہ گوشت نہ کھاؤ، اور بہت ہوا تو رفع کراہت کے لیے 40 روز میں ایک دفعہ کھا لیا کرو تاکہ کراہت ختم ہو جائے اس میں. اور خود جو پرخوری ہے، بہت زیادہ کھانا ہے، یہ بھی معنویت کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. دیکھیے جب ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ ائمہ کے جو اصحاب تھے، پیغمبر جو تھے، کیوں کم کھایا کرتے تھے. آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ انصار امام حسین علیہ السلام آخر کیسے اتنے بھوک اور پیاس میں، پانی بند تھا، کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی، اس کے بعد ایسی شجاعت اور بہادری طاقت کہاں سے حاصل کی انہوں نے. تو فرماتے ہیں کہ انصار امام حسین لقاء اللہ کی منزل میں اس کی فکر میں تھے، اور دعا اور مناجات کے ذریعے جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو تقویت پہنچاتے تھے. حضرت موسیٰ کے متعلق ہی کہا جاتا ہے نا کہ 40 روز جو حضرت موسیٰ اپنے قوم سے الگ ہو کر گئے تھے، تو اس 40 روز میں حضرت موسیٰ نے ایک قطرہ پانی نہیں پیا تھا اور ایک دانہ ان کے حلق میں سے نیچے نہیں اترا تھا. اور خدا سے ہم کلامی کی لذت اور جو اذکار تھے اس سے جسمانی قوت کو حضرت موسیٰ نے حاصل کیا تھا. تو بہرحال ان کھانے پینے کی چیزوں سے بھی بعض اوقات جسم کے اوپر اثرات نمایاں ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کے اثرات ہیں، جتنے بھی آپ جسم کے اندر لیتی جا رہی ہیں نا چیزیں، یہ سب آپ کے جسم اور روح کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو جو جنتی پھل دیا گیا تھا، جنتی سیب کھانے کے بعد پھر حضرت زہرا کی ولادت کا انتظام ہوا تھا. اس کے تمام اثرات ہوتے ہیں. اور جب بھی کھانے پینے کی چیزوں کے اندر یہ سب کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس کی کوئی الگ ایک کلاس رکھیں گے تو آپ کے سامنے رہے کہ بہت ایک لحاظ سے دلچسپ چیز بھی ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں اس سے ہماری روحانیت اور جسم کے اوپر تو آپ پڑھتی رہتی ہیں اخبارات کے اندر کہ یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے اور وہ کھانے سے وہ ہوتا ہے، لیکن روح کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی جس طریقے سے حضرت زہرا کا شب قدر کو توسل کیا جاتا ہے اور اس کو ایک ذریعہ بنایا جاتا ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اسی طریقے سے حضرت زہرا کی ذات گرامی بھی توسل کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور خاص طور بی بی سے توسل کا بہترین ذریعہ ہے وہی جو پیغمبر اسلام نے ان کو تحفہ دیا تھا، انہیں تسبیح حضرت زہرا. یہ پڑھنے کے بعد آپ بی بی کو ہدیہ کریں، اس کے بعد جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی. درود بھیجیے محمد و علیہ. دیکھیے شب قدر ایک اتنی اہم رات ہے کہ یہ اہم رات ہونے کے باوجود جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ یہ رات بہت جلد گزر جائے گی، یہ بہت جلد گزر جائے گی. جس طریقے سے شہزادی 18 سال کی عمر میں بہت جلد دنیا سے رخصت ہو گئی. اور دیکھیے حضرت زہرا کے جو مصائب تھے اس کو تو لوگ بہت بعد میں جا کر سوچتے ہیں کہ مصائب شاید اس کے بعد ہوئے، جب بابا کی شہادت ہو گئی یا حضرت محسن کی شہادت ہو گئی اس کو مصائب سمجھتے ہیں. مصائب حضرت زہرا کا آغاز بہت بچپن ہی سے ہو گیا تھا، جو کہ اتنا زیادہ ہمارے ہاں پڑھا نہیں جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت زہرا کا بچپن کیسے گزرا، کہاں رہتی تھی بچپن کے ابتدائی ایام میں؟ کہ جب کفار نے پیغمبر اسلام کو باقاعدہ قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام پیغمبر کو لے کر اور تمام خاندان کو لے کر شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں منتقل ہو گئے تھے، کیونکہ قریش نے بائیکاٹ کر دیا تھا. حضرت حمزہ ساری رات تلوار لے کر پیغمبر اسلام کی حفاظت کیا کرتے تھے ان گھاٹیوں میں بھی، اور 3 سال تک مسلمان ان خطرناک دروں اور گھاٹیوں کے اندر رہیں. حضرت زہرا کے بچپن کا ابتدائی سمجھے 3 سال اسی گھاٹی کے اندر گزرا. آپ خود سوچیے وہ کہ
ماں جس کی خوراک بے انتہا کم ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو، پیاس سے حالت بری ہو، گھاس کے پتے کھا کھا کر گزارا کرتی ہیں، اس کا دودھ کتنا کم ہو جائے گا۔ اتنی کم خوراک ماں اور اس کے نتیجے میں کم شیرگی۔ حضرت زہرا آپ سوچئے کہ کتنی مصیبتوں کا ایام اسی زمانے سے اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ آج اتنی آسانی اور اتنی خوش خوراکی کے باوجود خواتین جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں بچوں کو، مسلسل کوشش یہ ہوتی ہے کوئی ایسا ہمیں طریقہ مل جائے، کوئی ایج مل جائے جس سے ہم روزہ چھوڑ دیں۔ اتنی کم خوراکی کہ شیب ابی طالب کی گھاٹیوں سے، بھوک اور پیاس سے روتے اور بلکتے بچوں کی چیخوں کی صداؤں سے یہ گھاٹی گونجا کرتی تھی۔ اور حضرت زہرا کی دودھ پلائی کا جو زمانہ تھا اور ان کی دودھ چھڑائی کا جو زمانہ تھا وہ اسی گھاٹی میں گزرا، اور اتنی جھلسا دینے والی گرمی میں ان پہاڑی، سوچیے پہاڑ دہک جایا کرتے تھے، اسی پہاڑی دروں میں آپ نے چلنا سیکھا ہے۔ اسے گھٹے ہوئے ماحول میں جبکہ روتے بلکتے بچوں کی چیخوں کی صدائیں یہاں پر گونجا کرتی تھیں، اس کو سن سن کر حضرت زہرا کا بچپن کا آغاز ہوا۔ اور کبھی آدھی رات کو بھی آپ کی کبھی آنکھ کھلا کرتی تھی تو دیکھتی تھی کہ برہنہ شمشیر لیے رشتہ دار آپ کے والد ماجد کی حفاظت کے لیے تلواریں نظر آتی تھیں۔ حضرت زہرا کی عمر جب 5 سال کی ہوئی تو پھر کہیں جا کر اس درے سے جو ہے وہ نجات ملی ہے، شیب ابی طالب سے۔ اور آج بھی جنت المعلا یا جنت المعلا جسے کہا جائے عام طور پر مشہور ہے، اس کے سامنے کا جو ایریا جہاں پر آپ کو یہ بلڈنگز نظر آ رہی ہیں، تقریباً اس رو میں سارا شیب ابی طالب کی گھاٹیاں تھیں۔ وہ پہاڑ تھے، اس کے بعد کاٹ کے وہاں پر یہ فلیٹ وغیرہ بنا دیے گئے۔ تو اتنے زیادہ مصائب ان مصائب، اچھا صرف اپنے مصائب نہیں تھے، اس کے بعد پھر باپ کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے، اور اس کے بعد پھر شوہر کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے، پھر شوہر کا حق کس طرح سے چھینا گیا، پھر اپنے میراث کو اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ لوٹتا ہوا دیکھا، باپ نے جو ایک تحفہ فدق کی صورت میں دیا تھا وہ چھین لیا گیا، جو کہ خود شہزادی کا دربار میں جانا ہے کتنی بڑی مصیبت سے کم نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر گھر کا جلنا، اور اس کے بعد پھر شکم میں محسن کی شہادت، یہ سارے کے سارے کتنے زیادہ مصائب سے بھرپور زندگی شہزادی نے گزاری ہے۔ اور اس کے بعد پھر بعد میں آنے والی جو اولادیں ہیں ان کا غم، یعنی اتنے مصائب کہ 18 سال کی عمر میں جسمانی اعتبار سے یہ حالت ہو گئی تھی شہزادی کی کہ اگر چادر اوڑھ کے لیٹتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ زمین کے اوپر فقط چادر بچھائی ہوئی۔ 18 سال کی ضعیفہ چشم فلک نے آج تک کبھی نہ دیکھی ہوگی، اور اتنی جلد تمام ذمہ داریاں پوری کر کے دنیا سے پردہ فرما گئی۔ تو آپ کو بھی یہی اس سے پیغام ملتا ہے کہ یہ رات بھی حضرت زہرا کی زندگی کی طرح سے بہت جلد گزر جائے گی، اور اس رات شب قدر کو شہزادی کی سیرت کی پیروی کے ارادے سے پوری زندگی کے اوپر حاوی کر لینا۔ دیکھیے ہمارے ہاں کتنی زیادہ المیہ اس بات کا ہے، آپ میں سے کتنی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے شہزادی کی سیرت پر باقاعدہ کبھی کوئی کتاب پڑھی ہے، مکمل ایک کتاب کہ ہم نے شہزادی کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے یہ پوری ایک کتاب پڑھی۔ اور آپ عام عوام کے اوپر لے کر چلی جائیں اس کو، مدرسے کی طالبہ ہونے کے باوجود اکثر کا آپ کا نفی میں اس کا جواب ہوگا کہ ہم نے تو کبھی کوئی پوری کتاب اس سلسلے میں نہیں پڑھی، بس مجالس میں اچٹتی پچٹتی جو باتیں ہیں وہ آپ نے سن رکھی ہیں، اس کے علاوہ باقاعدہ سیرت کی پیروی کے حوالے سے کبھی کہ زندگی کیسے گزارتی تھیں تاکہ ان کی سیرت ایک نمونہ عمل بن سکے۔ اور آپ عام طور پر ہمارے ایک ڈیمارکیشن اور ایک چیز اور بھی ہو گئی ہے کہ مردوں کے لیے ائمہ کی سیرت ہے اور عورتوں کے لیے شہزادی کی سیرت نہیں۔ شہزادی کی سیرت میں مردوں کے لیے بھی پیغامات ہیں، ان کی سیرت مکمل نمونہ عمل سب لوگوں کے لیے، جیسے کہ ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، پیغمبر اسلام کی بیٹی کی جو زندگی ہے اس میں اسوہ حسنہ ہے، یعنی سیرت پر عمل کے لیے آپ کو پیروی کرنی پڑے گی شہزادی کی، اور اس میں کوئی عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں۔
سب کے لیے یکساں ان کی زندگی کے پیغامات، لیکن آپ کو جب مطالعہ آپ کا وسیع ہوگا آپ دیکھیں گے کہ کس موقع پر شہزادی کی زندگی کا کیا پہلو ہے تاکہ ان کی سیرت پر عمل کر سکیں، اس کے لیے پڑھنا تو ضروری ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیے شب قدر عبادت کی رات ہے، جسم اس میں بہت تھک جائے گا، تھکائیے جسم کو۔ حضرت زہرا بھی عبادت میں اسی طرح سے جسم کو تھکاتی تھیں۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ اتنی عبادت کھڑے ہو کر انجام دیتی تھیں، اتنی عبادت کرتی تھیں کہ پاؤں سوج جاتے تھے، یہاں تک کہ رات سے صبح نمودار ہو جاتی تھی اور مسلسل عبادت میں مشغول رہتی تھیں، متواتر رکوع، متواتر سجدے، یہاں تک کہ صبح سحر نمودار ہو جاتا تھا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ ایک ایک مومن کا نام لے کر دعا کیا کرتی تھیں۔ آپ بھی سوچ سوچ کے نماز شب کا پابند آپ کو ہونا اسی رمضان کے اندر۔ جو شخص اس رمضان میں نماز شب کا عادی نہیں بنا وہ پھر کبھی نماز شب کا عادی نہیں بن سکے گا۔ اسی نماز آپ تہیہ اور ارادہ کر لیں کہ اسی نماز شب کا عادی بننا ہے اسی رمضان سے، اور اس کے بعد جب 40 مومنین کے نام لیں آپ کو اتنا لطف آئے گا، سوچ سوچ کے ایسے ایسے افراد کی طرف آپ کا دماغ جائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس مومن کے لیے بھی میں دعا کر سکتی ہوں، اس مومنہ کے لیے بھی دعا کر سکتی ہوں۔ کبھی عمومی زندگی میں صرف 40 کی جب شرط یوں لگائی گئی تاکہ ہر مومن کا خیال آپ کے دماغ میں آئے۔ تو میں نے امام فرماتے ہیں خود سنا کہ ایک ایک مومن کا نام لے کر دعا کرتی تھیں، اور میں یہ بھی دیکھتا تھا کہ اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتی تھی۔ اور جب میں کہتا تھا کہ مادر گرامی اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگ رہی، تو فرمایا کہ دیکھو بیٹا، الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی اس کے بعد گھر والے۔ اور کیوں نہ ہوتی حضرت زہرا کی ایسی عبادت کہ دیکھیے بچپن سے لے کر باپ کو بھی اتنا عبادت کرتے دیکھا، ماں کو اتنا عبادت کرتے دیکھا، شادی ہوئی تو شوہر کائنات کا عبادت گزار ترین شخص، اور پھر خود حضرت زہرا کی عبادت۔ تو اس کا ایک پیغام یہ کہ شب قدر اور حضرت زہرا دونوں کی سیرت کا پیغام یہ بنے گا کہ سال کی دیگر راتیں بھی آپ کی عبادت سے خالی نہ رہیں۔ یہ فقط یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ صرف اور صرف شب قدر ہی کے اندر ہمیں مسلسل عبادت کرنی ہے، اتنی عبادت تو نہ صحیح لیکن کم سے کم نماز شب کا عادی تو عام راتوں کے اندر آپ کو بننا پڑے گا، ورنہ شہزادی کی نہ تو سیرت کا حق ادا ہو سکے گا اور نہ ہی اس شب قدر کے پیغام کو آپ نے حاصل کیا کہ شب قدر آپ کو کیا سکھانا چاہتی۔ آپ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو یہ جتنے فضولیات ہیں، ڈرامے ہیں اور یہ مختلف عیش و عشرت کی جو زندگی ہے اس کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا، اپنی آخرت کے لیے آپ کو کچھ وقت نکالنا پڑے گا۔ راتوں کو 2-2 3-3 بجے تک فضولیات کے لیے عام طور پر لوگ جاگنے لگے ہیں اور اس کے بعد نماز فجر قضا کرتے ہیں۔ حضرت زہرا کی کنیزیں تو ایسے نہیں ہو سکتی، ان کے ماننے والے اشخاص تو ایسے نہیں ہو سکتے۔ تو کم سے کم آپ کو نماز شب کا عادی بن جانا ہے، اور اگر آپ نماز شب کے عادی اس طرح سے بن گئیں تو پھر آپ حق رکھتی ہیں کہ آپ کو کنیز حضرت زہرا کہا جائے، ورنہ پھر یہ صرف الفاظ سے زیادہ یہ باتیں نہیں ہوں گی۔ دیکھیے اس رات کا سب سے بہترین عمل جو ہے وہ احکام الہی کو حاصل کرنا ہے۔ پہلے تو تبلیغ کا مرحلہ تو خیر بعد میں آتا ہے، کم سے کم اس رات کو، یہی وجہ ہے کہ شیخ صدوق نے اپنے اساتذہ کی جماعت سے جو نقل کیا ہے، اور شیخ عباس قومی نے اس کو مفاتی کے اندر لکھا ہے کہ اس رات کا جو سب سے بہترین عمل ہے، شیخ صدوق فرماتے ہیں ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی ہے کہ وہ ہے مسائل دینیہ کے اندر اور دین میں غور و فکر کرنا، اور اس میں اس پوری رات کو گزارنا۔ یہ سب سے بڑی عبادت شب قدر کی کہی جاتی ہے۔ دیکھیے شب قدر کا جو پیغام بنا کہ علم دین کا حصول کا آغاز اسی رات سے کم کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد اسے پورے سال جاری رکھنا چاہیے۔ یہی حضرت زہرا کی زندگی کا پیغام بھی یہی۔ باقاعدہ جو ایک روایت ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی، دیکھیے مسائل دینیہ میں جا کر رات کو گزارنا ہے، اور علم دین کا باقاعدہ 1 گھنٹہ کم سے کم مخصوص کیجیے گا کہ اس رات کو، جس میں آپ علم دین حاصل کریں، مسائل فقہیات کریں، یا کوئی اور ایسی مذہبی عقائد کے لحاظ سے اخلاقیات کو بہتر کرنے والی کتاب پڑھیں، لیکن اس نیت سے کہ بس اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اس کا آغاز میں اس مبارک رات سے کر رہی ہوں۔ تو امام نے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک عورت ایک دفعہ
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ میری ماں نے نماز کے کچھ مشکل مسائل کے جواب کے لیے آپ کے پاس مجھے بھیجا. ایک سوال کیا، حضرت زہرا نے جواب دیا. اس نے دوسرا سوال کیا، پھر جواب دیا. تیسرا سوال کیا، اس کا جواب دیا. یہاں تک کہ سوال کرتی گئی 10 سوال تک پہنچ گئی. 10ویں سوال کا جب جواب دیا تو شرمسار ہو گئی. کہا کہ اب بہت معذرت چاہتی ہوں، آپ تھک گئی ہوں گی. حضرت زہرا نے کہا تم شرماؤ نہیں، پوچھو. میں سوالات سے نہیں تھکتی بلکہ کمال محبت سے جواب دوں گی. کیا کوئی بوجھ چھت تک لے جائے اور اس پر اس کو 1,00,000 درہم کی اجرت ملے تو کیا کبھی وہ تھکے گا؟ دیکھیں حضرت زہرا کے جملے. خدا نے ایک مسئلے کے جواب میں اتنا ثواب مرحمت فرمایا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ زمین و آسمان کو بھی مروارید یعنی جواہرات سے بھر دیا جائے تو اس کے باوجود، اور وہ دیا جائے تو اس کے باوجود ان مسائل کا جواب دینے سے کیا میں تھکوں گی؟ پھر فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ میرے شیعوں کے صاحبان علم جو ہیں، جو لوگوں تک علم کو منتقل کرتے ہیں، قیامت میں یہ جب محشور ہوں گے تو خدا ان کے علم کی مقدار اور لوگوں کو ہدایت کرنے کی جو انہوں نے کوشش کی ہے اور جو جد و جہد کی ہے اس کے مطابق ان کو خلط اور ثواب پروردگار عالم عطا کرے گا. یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک کو 10 لاکھ حلے دیے جائیں گے. ایک دیکھیں مسئلہ بتانے کے بعد 10 لاکھ حلے یعنی 10 لاکھ لباس اور خلط. اور ایک منادی جو ہے وہ ندا دے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے آل محمد کے یتیموں کی اس وقت کفالت کی جبکہ ان کے زمانے میں ان کا اپنے امام سے سلسلہ بھی منقطع ہو چکا تھا، اور یہ لوگ تمہارے شاگرد تھے، یہ وہ یتیم ہیں کہ جو تمہاری کفالت کے ماتحت دینداری پر باقی رہے ہیں اور ارشاد و ہدایت کرتے رہیں. تو جتنی مقدار میں انہوں نے تمہارے علوم سے استفادہ کیا ہے ان کو بھی خلط دو، یعنی ان لوگوں کو جن کو آپ اپنا علم پہنچائیں گی ان کو بھی خلط دی جائے گی. اور پھر میری امت کے علماء اپنے پیروکاروں کو خلط عطا کریں گے. یعنی اس کے بعد یعنی جس جگہ بھی آپ جا کر تبلیغ کریں گے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ بھی قیامت کے روز ان افراد کو اپنی طرف سے خلط نوازیں گے. پھر وہ جو ہوں گے وہ اپنے پیروکاروں کو اور اپنے شاگردوں کو خلط دیں گے. اور پھر حضرت زہرا نے فرمایا ہے کنیز خدا اس خلط پروردگار کا ایک دھاگا ان تمام اشیاء سے 1000 درجے بہتر ہوگا جن پر سورج اپنی روشنی ڈالتا ہے. اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ ایک عورت ایک دفعہ ایک اور عورت کو جس کو صحیح مسئلہ نہیں پتا تھا، وہ اپنی بات پہ اڑی ہوئی تھی، اس کو حضرت زہرا کے پاس لے کر آئی. حضرت زہرا نے صحیح مسئلہ بتایا اور اس عورت کا دفاع کیا کہ نہیں کہ تم نے غلط بتایا ہے، اس خاتون نے صحیح بتایا جو مفہوم ہے روایت کا. تو حضرت زہرا نے جب یہ قضیہ ختم ہوا تو امام فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے خدا نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس خدمت دینی کے عوض جو فاطمہ نے اس مومنہ عورت کے لیے انجام دی، یعنی صحیح مسئلہ اس کو بتایا ہے، جنت اور اس کی نعمتوں کو جو اس سے پہلے مقرر کی گئی تھیں کئی 1000 زیادہ مقرر کر دیا جائے. اور یہی سنت اور روش اس صاحبہ علم کے بارے میں بھی جاری کی جائے کہ وہ جو کسی بھی مومن کو اس کے مخالف پر فتح دلواتا ہے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ کے پاس آئیں کہ کون بات صحیح ہے، آپ صحیح مسئلہ بتا کے کسی کی رہنمائی کر دیں. اور آج سے اس ثواب کو پروردگار فرماتا ہے اللہ نے کئی 1000 گنا زیادہ مقرر کر دیا ہے. باقاعدہ بہار الانوار کی دوسری جلد کے اندر پوری روایت موجود ہے. تو آپ دیکھیں کہ بہرحال جو شب قدر ہے اور حضرت زہرا کی جو سیرت کا پیغام ہے وہ اس رات سے علم دین حاصل کرنے کی سنجیدہ کوششوں کا آغاز کر دیں. دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو جس اعتبار سے آپ کوششیں کر رہی ہیں بعض اوقات آپ دیکھیں گے یہ غیر سنجیدہ، اس سے کچھ زیادہ حاصل ہونے والا نہیں. سنجیدہ کوشش، باقاعدہ ایک پلان ہوتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے، اس کے مطابق عمل ہوتا ہے، مشورے لیے جاتے ہیں. زندگی بہت مختصر ہے، وقت تیزی کے ساتھ نکلا جا رہا ہے
اور لاؤبالی طریقے سے بھی علم دین حاصل کرنا، کوئی بغیر کسی پلاننگ کے حاصل کرنا، بس زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، دینی لحاظ سے بھی نہیں، اس کو بھی اس میں خاص پلاننگ ہونی چاہیے. تو جب اس کا آپ آغاز کر دیں گی تو حضرت زہرا کی سیرت کی پیروی بھی ہو جائے گی اور شب قدر کا بھی حق ادا ہو جائے گا، اور اس لحاظ سے آخرت کی کامیابی یقینی بن جائے گی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے شب قدر کو کئی راتوں میں مخفی کیا گیا. روایات میں ہے کہ 19 بھی ہو سکتی ہے، 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، رمضان کے آخری عشرے کی کوئی ایک طاق ہو سکتی ہے، یعنی شب قدر کو مخفی کر دیا گیا. اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا کی ساری زندگی بھی حجاب میں مستور اور مخفی رہی، حتیٰ کہ شہادت کے بعد قبر مبارک تک مخفی. لوگ مومن کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ ہر معصوم کی قبر پہ وہ جا سکتے ہیں اور پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے. حضرت زہرا کی قبر معلوم نہیں کہاں ہے، کہاں ہم جائیں، کس جگہ پہ جائیں. اگر دیکھا جائے تو مومن کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا چاہیے کہ حضرت زہرا کی قبر نامعلوم. کچھ نہیں معلوم، کیا جنت البقیع میں ہے؟ نہیں پتا، یقین سے نہیں کہا جا سکتا. کیا شہزادی اپنے حجرے میں ہے، دفن ہے؟ یقین سے نہیں کہا جا سکتا. حجروں میں سے کسی جگہ پر، یہ بڑی نادر و نایاب تصویریں پیغمبر اسلام کی جو جعلی آپ کو نظر آتی ہے اس کے اندر کا حصہ جو جہاں پر مختلف حجرے وغیرہ بنے ہوئے ہیں. درود بھیجیے نا محمد علیہ محمد اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. کچھ نہیں معلوم کہ شہزادی کے یہیں پر کسی جگہ پہ دفن ہے، یا پھر شہزادی ریاض الجنہ میں دفن ہے جو کہ پیغمبر کے ممبر اور پیغمبر کی قبر کی درمیانی جگہ. علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو صرف احتمال بھی ظاہر کر دیں تو ہمیں ڈر ہے کہ لوگ کہیں ریاض الجنہ میں جانے نہ چھوڑ دیں، پاؤں رکھنا چھوڑ دیں کہ کہیں شہزادی اس کے نیچے تو کہیں پہ مدفون نہیں. تو جس طریقے سے شب قدر مخفی، قبر حضرت زہرا بھی مخفی، یعنی جو ان کی مماثلتیں. دیکھیے شب قدر برکتوں سے بھرپور رات ہے، اور یہ مومن کو آتش جہنم سے شب قدر نجات دلواتی. شب قدر کی برکتوں سے مومن آتش جہنم سے نجات پاتا ہے. اور حضرت زہرا دیکھیے ان کے نام کے بھی معنی ہی ہیں، فاطمہ کے معنی. باقاعدہ امیر المومنین جملہ ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجیے محمد علیہ محمد. کہ وہ اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی، اور شب قدر بھی جہنم سے بچاتی ہے اور حضرت زہرا بھی جہنم سے بچاتی ہیں. اچھا، کوئی بھی رات فضیلت میں شب قدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کوئی رات بھی فضیلت میں شب قدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس طرح کوئی بھی شخصیت کائنات میں حضرت زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتی. باقاعدہ ایک عالم نے نقل کیا ہے کہ کسی جگہ آپ بہت ساری کتابوں کے اندر ویسے دیکھتے ہیں یہ والی بات کہ اس قدر پیغمبر ان کا احترام کرتے تھے، اس قدر احترام کرتے تھے کہ حضرت زہرا جب آتی تھی تو پیغمبر اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے تھے. حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملتا روایات کے اندر کہ حضرت امیر المومنین کے لیے اس طرح سے پیغمبر اقدام کرتے ہیں، لیکن حضرت زہرا کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. اور ایک عالم نے تو یہ کہا ہے، کتاب کا حوالہ میرے پاس نہیں ہے، نہ میں نے کسی جگہ اس کو پڑھا ہے، لیکن ایک قابل اعتبار عالم دین نے لکھا ہے کہ انہوں نے بھی کسی قابل اعتبار عالم دین سے سنی ہے بات، ہو سکتا ہے کسی روایت میں ہو، کہ پیغمبر اس حد تک فوق العادہ احترام کرتے تھے شہزادی کا کہ کھڑے ہوتے تھے اور حتی الامکان شہزادی کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرتے تھے. پیغمبر اسلام کا یعنی اتنا زیادہ احترام اپنی بیٹی کا جو شہزادی کے بہت عظیم مقام کو ظاہر کرتا. دیکھیے یہ رات شب قدر، یہ
خیر و برکت کے خزانے اس رات کو تقسیم ہوتے ہیں، مقدر کیے جاتے ہیں، خیر کے خزانے. اور جو آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، اس میں بھی خیر کثیر سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو لیا گیا. شب قدر کو سیدۃ اللیالی کہا جاتا ہے، راتوں کی سردار، اور شہزادی کو سیدۃ نساء العالمین کہا جاتا ہے. شب قدر میں ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، آسمان سے ملائکہ اور روح القدس یہ نازل ہوتے ہیں. اور حضرت زہرا کا گھر بھی مسلسل فرشتوں کی آمد و رفت کی جگہ تھا. ملائکہ ہر وقت آسمان سے نازل ہوتے تھے. یہ جو دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، باب جبریل، یہ اب جانے والوں کے لیے بند کر دیا گیا، یہ بند رہتا ہے. اور بس اس دروازے میں داخل ہوتے ہی حضرت زہرا کا گھر. باب جبریل نام یہی پڑا کہ یہاں سے ہی جبریل آسمان سے حضرت زہرا کے گھر میں نازل ہوا کرتے تھے. تو شب قدر میں بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں. سال میں ایک رات خصوصیت کے ساتھ روح القدس، اور یہاں پر حضرت زہرا کا تو دن و رات فرشتوں کے ہر وقت آمد و رفت کا مقام ہوا کرتا تھا، ہر وقت نازل ہوتے تھے. دیکھیے یہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی آیات بھی ہیں کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی جو قرآن صامت ہے، اس قرآن کو قرآن صامت کہا جاتا ہے. نزول قرآن کا یعنی نزول قرآن صامت کا جو ظرف ہے شب قدر ہے، اسی میں نازل ہوا ہے. اور حضرت زہرا قرآن ناطق یعنی 11 اماموں کے نزول کا جو ظرف ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے عام راتوں کے مقابلے میں لیلۃ القدر ایک منفرد اور جداگانہ مقام رکھتی، بالکل اسی طریقے سے حضرت زہرا بھی تمام معصومین میں ایک منفرد اور ایک جداگانہ مقام رکھتی. تمام معصومین بالکل ایک الگ طرح کی حیثیت ان کو حاصل. پوری شب قدر عبادت ہی عبادت، عبادت سے عبارت. پوری شب قدر کے اندر آپ کو عبادت انجام دینی. اسی طرح سے حضرت زہرا کی پوری زندگی عبادت سے بھرپور ہم کو نظر آتی. القابات بھی اگر آپ حضرت زہرا کے دیکھیں، عابدہ عبادت کرنے والی، صائمہ روزہ رکھنے والی، راکعہ رکوع کرنے والی، ساجدہ سجدے کرنے والی، مصلیہ نمازیں پڑھنے والی، یعنی ایسی عبادت کہ روایات میں بھی بات آئی ہے کہ حضرت زہرا کی خلقت دیکھیے آسمان و زمین کی خلقت سے بہت پہلے ہوئی. کہ پیغمبر نے بھی بات جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ نور فاطمہ کو زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے ان کا نور خلق ہوا ہے. اور وہاں ان کی جو غذا تھی، روایت میں حضرت زہرا کی غذا وہاں پر تسبیح، تقدیس، تحلیل اور حمد و ثناء الہی تھی. اور اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دیکھیں ہم ان کی شخصیت کی باتیں کیوں بیان کر رہے ہیں کہ شب قدر اس وقت حاصل ہوگی، جیسا کہ امام نے کہا جب آپ معرفت اس وقت حاصل ہوگی، جب آپ کو ان کی معرفت حاصل ہوگی تو پھر اس کے بعد ہی آپ کو شب قدر درک ہو سکے گی. تو وہاں پر جو غذا حاصل کرتی تھی وہ تسبیح سے حاصل کرتی تھی، تقدیس سے حاصل کرتی تھی، تحلیل سے اور حمد و ثناء الہی سے. اور قلب حضرت زہرا تجلی اسماء اعظم الہی، حضرت زہرا کا جو دل اور قلب ہے یہ اسماء اعظم الہی کی تجلی گاہ. اور حضرت زہرا اور دیگر معصومین کی انوار جو تھے، ان کی تسبیح و تقدیس و تحلیل دیکھ کر ہی فرشتوں نے تسبیح و تقدیس و تحلیل سیکھی.
تو شب قدر اور حضرت زہرا کی جو سیرت ہے اس میں عبادت کا ایک پیغام ملتا ہے. یہ دونوں کی جب آپ ملا کر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت الہی کو اپنی زندگیوں کے اندر رائج کرنا یہ شب قدر کا بھی تقاضا ہے اور حضرت زہرا کی سیرت پر عمل کا تقاضا بھی. اس کو ہر وقت بس اپنے اوپر بوجھ سمجھنا اور ایک دلی طور پر ایک لحاظ سے کراہیت کرنا، میں کہوں اس بات کو اگر برا نہ لگے، تو واقعتاً ہم دیکھتے ہیں کیا ہیں ہماری نمازیں، کیا ہیں، کس اعتبار سے ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہے. بالکل جس طریقے سے معاذ اللہ گن پوائنٹ پہ جس طرح سے کوئی نماز پڑھوائی جاتی ہے اس طرح سے ہم لوگوں کی صورتحال ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ شہزادی کی سیرت سے بھی کچھ حاصل نہیں کیا ہے اور نہ ہی شب قدر سے کچھ حاصل ہوا ہے. دیکھیے یہ بھی علماء نے بات کہی کہ شب قدر اتنی عظمت کے باوجود اس کی قدردانی ویسے نہیں کی گئی جیسے کرنی چاہیے تھی. اس کی عظمت سے لوگ واقف ہی نہیں ہے، فقط چند رٹے رٹائے اعمال کے اوپر اکتفا کیا ہوا ہے. وہ بھی اپنی جگہ ضروری ہیں لیکن سمجھتے ہیں ہم یہ ہیں کہ بس ہم نے جلدی جلدی یہ سب کچھ بغیر دل لگائے ہوئے بس اپنے جس طرح ایک فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے اس طرح اگر ہم کر دیں اور اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اس رات کو آپ نے ضائع کر دیا. یہ جو شب قدر ہے یہ فقط کیا ایک رات کو آپ کو اٹھک بیٹھک اور ایکسرسائز کرانے کی رات قرار دیا گیا ہے؟ وہ تو آپ عام دنوں میں اس سے زیادہ بعض اوقات ایکسرسائز کر لیتی نہیں. یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کو رونما کرنے کی رات تھی کہ اس رات ایسی بصیرت حاصل ہوتی کہ سارا سال پھر آپ اس کے اوپر عمل کرتی. جس طریقے سے لوگ اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکے، شب قدر کی اتنی عظمت ہونے کے باوجود اس کی قدردانی نہیں ہوئی، حضرت زہرا کی عظمت و شخصیت کی بھی اسی طرح سے قدردانی نہیں ہوئی. اور اگر قدردانی ہوتی تو کبھی ان کے گھر کے دروازے پر آگ لے کر نہ جاتے. دیکھیں ہمارے ہاں کہاں حضرت زہرا کی شخصیت کے اوراق کھولے جاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو ان کی شخصیت اور کردار کو بتا کر سوائے ایک دو پہلو جو آپ صرف پردے کے حوالے سے سن لیتی ہیں، بہت مشہور جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے آپ سن لیتی ہیں، لیکن ان کی شخصیت کے اوراق کو کھولنا چاہیے. ہم صرف کیا کرتے ہیں، ان کی سیرت پر عمل کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، بس صرف فضائل بیان کرتے ہیں. معاذ اللہ ان کا طریقہ کار کیا اس طرح کا تھا کہ ان کو کوئی خوش آمدی اور چاپلوس افراد چاہیے جو منہ پر ہر وقت تعریفیں کرتے رہیں اور عمل برخلاف کریں. جیسے سیاست دانوں کے ارد گرد افراد ہوتے ہیں، منہ پر ہر وقت نعرے لگاتے رہتے ہیں. ان کے لیے سیاست دانوں کے لیے نعرے نہیں لگتے، ان کے اطراف میں خوش آمدی جمع ہو کر ان کی تعریفیں نہیں کرتے، لیکن ان کے مشن اور مقصد کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، صرف اپنا مفاد لینا چاہتے ہیں. تو معاذ اللہ کہیں ہم لوگوں کا طریقہ کار بھی اس طرح سے تو نہیں ہے. ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے ان کو، یا ہم ان کو کوئی دھوکہ دینا چاہتے ہیں نعرے لگا کر، یا ہم ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں ان کے فضائل صرف اس لحاظ سے بیان کر کے کہ ہم نے آپ کی تعریف کر تو دی لیکن عمل اس کے بالکل برخلاف نظر آتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہاں زیادہ تر افراد اگر واقعہ پرسنٹیج نکالیں تو کتنے افراد ہیں جو حق زہرا کو ادا کرتے ہیں؟ خمس کہاں دیتے ہیں؟ واقعی پرسنٹیج نکالیں تو بہت کم پرسنٹیج، میرا کوئی مطالعہ نہیں اس میں کہ کتنے لوگ دیتے ہوں گے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ شاید 2-3% افراد دیتے ہوں شاید. اگر آپ پوری تمام آبادی کے لحاظ سے صرف دیندار ماحول کو فقط آپ نگاہ میں نہ رکھیے، پورے معاشرے کو دیکھیے کہ کیا ہے. تو کہاں حضرت زہرا کی شخصیت کی قدردانی ہوئی جبکہ ان کا حق دبایا ہوا ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی کہ شب قدر بھی اسی طرح سے جس طرح مظلوم ہے اسی طریقے سے حضرت زہرا بھی مظلوم. شب قدر کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے شب قدر خدائی رازوں میں سے ایک راز ہے. اسی طریقے سے حضرت زہرا کی جو عظمت ہے یہ بھی خدائی رازوں میں سے ایک راز ہے. آخرت میں جا کر حضرت زہرا کی حقیقی منزلت کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت زہرا کیا ہے. محقق اصفہانی ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا اولیاء خدا کی شب قدر ہے. اولیاء خدا کی شب قدر، اس کو کوئی باقاعدہ عالم اگر کوئی کھولے اس بات کو تو کتنی چیزیں اس کے اندر بیان ہو سکتی ہیں جو ان کا علمی کے باعث اس جملے کو کھول بھی نہیں پاتے ہیں کہ اولیاء خدا کی شب قدر سے کیا مراد. یعنی انسان اس شب قدر میں جو کچھ حاصل کرنا چاہے وہ حضرت زہرا کے وسیلے اور توسط سے اس شب قدر میں حاصل کر سکتا ہے. ایک ہی جست میں وہ اپنے تمام پتہ نہیں مقام معنوی حضرت زہرا کا توسل اس کو حقیقی معنوں میں حاصل ہو جائے تو ایک ہی جست میں ایک ہی رات میں کہاں سے کہاں جا سکتا ہے. دیکھیے اس رات کو علی الخصوص ایک عمل ضرور آپ کو انجام دینا ہے، وہ ہے علماء نے بیان فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد حضرت زہرا کو ہدیہ کریں.
اور اس بات کی بہت زیادہ تاکید آیت اللہ وحید خراسانی ارشاد فرماتے ہیں، بہت زیادہ بیان کرتے ہیں کہ خاص طور پر یہ عمل کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد حضرت زہرا کو ہدیہ کرنا، یہ اپنی دعاؤں کے سلسلے میں بھی اور خاص طور پر شب قدر کے اندر ہرگز اس کو فراموش نہ کریں۔ اور آیت اللہ بہجت نے بھی جو خاص طور پہ عمل بتایا ہے، اور بہت زیادہ لوگ اس سلسلے میں خواتین پریشان بھی ہوتی ہیں، لڑکوں کے اعتبار سے ہو لڑکیوں کے اعتبار سے ہو، آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کی شادی نہیں ہو رہی ہے، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اور 40 بار سورہ یاسین کو ایک ہی نشست میں پڑھ کر، سورہ یاسین کو جسے قلب قرآن کہا جاتا ہے، ایک ہی نشست میں پڑھ کر حضرت زہرا کو ہدیہ کرے اور اس دوران کوئی بات چیت نہ کرے، تو اتنی جلد اسباب شادی ظاہر ہوں گے اور اس کی مراد پوری ہوگی کہ خود حیران رہ جائے گا۔ 40 مرتبہ۔ اچھا، کچھ لوگوں نے ایک دفعہ ایک سوال بھی پوچھا تھا کہ اگر 40 ایک ہی آدمی نہ پڑھ سکے، ہم ایک گروپ بنا لیں 5 افراد بیٹھ کر، اگر مثلا ہر کوئی 8 دفعہ پڑھ لے یا زیادہ افراد، اور کسی ایک ہی مقصد کے لیے ایک ہی کے حوالے سے یا چند افراد کی دعاؤں کے حوالے سے اگر کر لیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ 40 دفعہ سورہ یاسین پڑھنا ہو سکتا ہے ایک رات میں، کو اور اعمال بھی انجام دینے مشکل ہو جائے، تو ہم گروپ اگر بنا لیں تو جی ہاں، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت مجرب ہے اس رات کے حوالے سے بھی علی الخصوص، اور عمومی دنوں میں بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت زہرا کا توسل اختیار کرنا تمام اپنے آپ حاصل کر سکتی ہیں، اس رات اپنی تمام دعاؤں کو قبول کروا سکتی ہیں۔ تو شب رات یہ تمام ادیان الہی میں قرب خدا حاصل کرنے کا ہمیشہ سے ایک بہترین ذریعہ رہی، ہمیشہ سے۔ تمام انبیاء، اولیاء، ائمہ، علماء، صالحین یہ راتوں میں عبادات کر کر کے مقامات عالیہ پر فائز ہوئے۔ فقط سونے سے مقامات عالیہ پر فائز نہیں ہوا جاتا، راتوں کو لگانا پڑتا۔ یہ راتیں، ان کی قدردانی کرنا سیکھی۔ تو جس طریقے سے ان شب کو استعمال کر کے، ان شبوں کے اندر بھرپور عبادت کر کے انبیاء اور اولیاء بڑے بڑے مقامات تک پہنچے ہیں، اسی طرح علماء فرماتے ہیں حضرت زہرا کا وسیلہ بھی تقرب خدا کا اسی طرح سے ایک بہترین ذریعہ ہے جس سے لوگوں نے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا۔ حضرت زہرا کا واسطہ اور توسل اور ان کی سیرت پر عمل کا پکا ارادہ کر کے سیرت کی پیروی شروع کر دینا، یہ آپ کو اتنے عظیم مقامات پر فائز کرے گا کہ جو تصورات اور وہم و گمان سے بھی بالاتر ہے۔ دیکھیے، شب قدر کے جتنے بھی فضائل ہیں مستور ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ شخصیت حضرت زہرا بھی ظاہری اعتبار سے بھی پردے میں مستور رہی ہے، اور باطنی اعتبار سے بھی ان کی شخصیت کہاں کھل پائی، کہاں لوگ ان کے مقام اور منزلت سے آگاہ ہو سکیں۔ اور ایسی چھپی ہوئی اور مستور شخصیت ہے ان کی پردے میں کہ حتیٰ کہ روایات کے اندر ہی ملتا ہے کہ جنت میں بھی جب آپ چلیں گی تو آسیہ، مریم اور حضرت خدیجہ آگے آگے بطور حجاب چلیں گی۔ درود بھیجیے نا محمد علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ جنت میں بھی بطور حجاب یہ شخصیات ساتھ ساتھ چلیں گی ان کی، اور قیامت میں بھی جب آئیں گی تو تمام لوگوں کو حکم ہوگا کہ سب لوگ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں، فقط 2 افراد ہیں جو نگاہ نیچی نہیں کریں گے، جن کو حکم نہیں ہوگا، جو مستثنی ہوں گے۔ ان میں حضرت زہرا کی جو جد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے اپنے والد پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا زیادہ پردے اور حجاب کے اندر رہتی تھی کہ دیکھیے رات کے متعلق بھی کہا جاتا ہے اس میں ہر چیز چھپ جاتی ہے، شب میں چھپ جاتی ہے نا تاریکی کی وجہ سے۔ تو حضرت زہرا بھی اس حد تک مستور رہیں، پردے میں رہیں کہ شہزادی کے جسم اطہر کے جو نقوش تھے وہ بھی پردے حجاب کے ساتھ بھی لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے، حتیٰ کہ اتنی زیادہ فکر مند تھیں کہ اپنے موت کے بعد بھی میری بے حجابی نہ ہو، کہ عربوں میں رواج تھا کہ بس جسم کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیتے تھے جس سے جسم کے نقوش بھی نمایاں ہو جاتے ہیں، اتنی زیادہ کہ اس کے بعد پھر وہ جو تابوت بنایا گیا تھا اور تابوت کو لے جایا گیا تھا، تابوت کو اس انداز سے کہ حضرت فضا نے جو طریقہ ان کو بتایا تھا کہ اس طرح سے حبشہ کے اندر انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح سے تابوت بنا کے اس پہ کپڑا ڈالا کرتے تھے جو کہ جسم ان کا نظر نہیں آئے۔
ہاں بہرحال کسی نے ان کو جو بتایا تھا. تو اس کے بعد شہزادی پہلی دفعہ مسکراہٹ ان کے چہرے اقدس کے اوپر جو ہے نمودار ہوئی تھی یہ سننے کے بعد. تو اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں معلوم تھا کہ جو میرا غیور شوہر ہے, میرے غیرت مند بیٹے ہیں, کب مرنے کے بعد میری بے پردگی ہوتے دیکھیں گے. لیکن نہیں, ذاتی طور پر اتنی زیادہ فکر مند تھی. اور ہمارے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو اتنی بھی فکر نہیں ہوتی, تمام تر آسائشوں اور اس کے بعد بھی کہ تقریبات میں جا رہی ہیں, شادیوں کے اندر جا رہی ہیں, کالج اور یونیورسٹیاں پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں اور میک اپ کر کے جا رہی ہیں, اس سے پورے پردے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے نہیں کرنا ہے. اور شہزادی کی اس سیرت کو جو آپ کتنی جگہوں پہ بیان کرتی ہیں کہ اس طرح سے ان کے جسم کو مرنے کے بعد بھی ڈھانکا گیا کہ جسم مرنے کے بعد اتنی زیادہ فکر مند تھی, سیرت پہ عمل کا ایک پیغام ہے. اس کو معمولی سی تقریبات کے اندر آپ کچھ پریشان ہو رہے ہیں آپ لوگ کہ معمولی سی تقریبات کے اندر اسکول, کالج اور یونیورسٹیاں وغیرہ جانے کے لیے آپ جو ہیں اس انداز سے اپنے پردے کو خراب کر لیں, اپنے حجاب کو خراب کر لیں, میک اپ وغیرہ کر کے نامحرموں کے سامنے جانا جائز نہیں. شہزادی کی سیرت کا فقط یہ نہیں کہ اس کو صرف سن لیا جائے اور اس کے اوپر نعرے لگائے جائیں کہ اتنا زیادہ آپ ان کی عظمت کی دل سے قائل ہو جائیں. وہ تو ہیں ہی صاحب عظمت, لیکن عظمت بیان اس وجہ سے کرنی کہ آپ کو عمل کرنا ہے ان کی سیرت پر. تو اچھا اب دیکھیے شب قدر کا, ہاں پہلے ایک بات اور بتا دوں, یہ بھی عمل کے لحاظ سے ایک اہم بات ہے. عام طور پر نوجوان حضرات بھی یہ بات کہتے ہیں, شیطانی خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, نامحرموں کے حوالے سے برے خیالات آتے ہیں. ان کے لیے مجرب ترین ہے اگر حقیقتاً کوئی شخص اپنے ان خیالات سے چھٹکارا پانا چاہے تو وہ اس نیت سے پہلے سے ارادہ کرے کہ میں اس نیت سے کہ ان تمام خیالات سے میرا پیچھا چھوٹ جائے, تسبیح حضرت زہرا پڑھے. اس کے بعد دیکھیں خیالات میں ایسی پاکیزگی پیدا ہوگی کہ تمام وہ خیالات چھٹ جائیں. بعض اوقات انسان بے بس اور مجبور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے نا, نہیں اس موقع پر تسبیح سے حضرت زہرا کام آئے گی. یعنی یہ صرف فقط یہ نہیں کہ نماز کے بعد بیٹھیں اور جلدی جلدی پڑھ کے اس کو ختم کرنا ایک فارمیلٹی کے طور پر, اپنی زندگی میں بھی تسبیح حضرت زہرا کو اس انداز سے لے کر آنا. دیکھیے شب قدر کا ایک حق ہے کہ اسے اطاعت الہی میں گزارا جائے. یہ شب قدر تبھی آپ سے خوش ہوگی کہ اس کو عبادت اور اطاعت الہی کے اندر آپ گزاریں. اس کو سوتے ہوئے, ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے ہوئے اور جو افطار کے جو بے ڈھنگے پروگرام جو آتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے گھنٹوں اس کے اوپر اگر آپ لگائیں گی تو راتیں بہت چھوٹی ہیں, مشکل سے 7 گھنٹے کی رات ہے, بہت تیز رفتاری کے ساتھ گزر جائے گی اور بہت کچھ کرنا. تو اس شب قدر کا حق ہے کہ اسے مسلسل عبادت اور اطاعت الہی میں لگایا جائے, تبھی یہ شب قدر آپ سے خوش ہوگی کہ آپ نے اس کا حق ادا کیا. اسی طریقے سے حضرت زہرا کی سیرت کا حق یہ بھی ہے کہ انسان اطاعت الہی میں ڈوب جائے یا ان کی سیرت کی پیروی کے اندر ڈوب جائے, تبھی حضرت زہرا آپ سے خوش ہو سکتی ہیں. فقط نعرے لگانے سے خوش نہیں ہوں گی, فقط ان کے لفظی طور پر زبانی فضائل بیان کرنے سے خوش نہیں ہوں گی. یہ تو عام دنیا کے سیاستدان ہیں, وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ کسی نے منہ پر ان کی تعریف کر دی اور ان کی کوئی فضیلت بیان کر دی, بعد میں وہ کچھ بھی کرتا رہے, ان کو اس سے پرواہ نہیں ہوتی. نہیں, وہ آپ کے اندر تبدیلی دیکھنا چاہتی ہیں. وہ کبھی راضی نہیں ہوں گی اس بات سے اگر آپ نے اس سیرت پہ پیروی کا ارادہ نہیں کیا. شب قدر مکمل طور پر عبادت و اطاعت الہی کے اندر آپ کو اس رات میں لگانا ہے اور بالکل فضول ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر وقت ضائع نہیں کرنا. دیکھیے شب قدر پوری کی پوری صبح صادق تک سلامتی ہی سلامتی, یہ حتی مطلع الفجر, یہ سلامتی ہے فجر تک. اسی طریقے سے جو شخص بھی دامن حضرت زہرا سے وابستہ ہو جائے اس کے لیے بھی سلامتی ہی سلامتی. شفاعت بھی شہزادی کی ملے گی اور اپنے دامن سے ان کے جو بھی وابستہ ہو گیا کبھی خسارے, نقصان اور گھاٹے میں نہیں رہے گا اور سلامتی ہی سلامتی اس کے لیے ہو جائے گی. شب قدر کا دیکھیے ایک نام لیلۃ المبارکہ ہے, مبارک رات. حضرت زہرا کے القاب میں سے بھی ایک لقب المبارکہ ہے. شب قدر جب آتی تھی تو پیغمبر اسلام ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے. علماء فرماتے ہیں اسی طریقے سے جب حضرت زہرا تشریف لاتی تھی تو پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتے تھے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
دیکھیے یہ ساری مماثلتیں ہیں شہزادی کے اندر اور شب قدر کے اندر، جو قدر مشترک کہ شب قدر دیکھیے اس وقت شب قدر ہے تو ایک رات ہے نا کہ جب تاریکی چھا جاتی، ظلمت و سیاہی چھا جاتی ہے تو شب قدر کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت زہرا پر بھی وہ مصائب پڑے کہ اگر وہ دنوں پر پڑھتے، جس کے لیے انہوں نے خود مرثیہ بھی کہا تھا کہ دنوں پر بھی پڑھتے تو سیاہ راتوں کے اندر تبدیل ہو جاتے، شب تاریک میں بدل جاتے۔ تو گویا یہ تمام زندگانی، مختصر ترین زندگی حضرت زہرا جو تھی، یہ مصائب کے باعث تاریک راتوں کی مانند بن گئی، اور ان مصائب کے اندر وہ بعد میں آنے والے مصائب جو خاندان اہل بیت پہ ہوئے وہ بھی اس میں شامل تھے، اور یہ مصائب کا سلسلہ آج تک رکا نہیں۔ آج تک جو آپ کے اوپر بھی جو مصائب اور پوری دنیا میں مومنین کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں، یہ بھی حضرت زہرا کے ان مصائب کا حصہ ہیں جن سے واقفیت اور علم کے بعد ہی حضرت زہرا نے یہ بات کہی تھی کہ دنوں پر اگر یہ مصائب پڑھتے تو وہ تاریک راتوں کے میں تبدیل ہو جاتے۔ دیکھیے شب قدر کو کہا جاتا ہے کہ شب ولایت۔ شب قدر میں فرشتے اور روح القدس حضرت زہرا کے بیٹے فرزند زہرا یوسف زہرا کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ یہ شب قدر امام زمانہ کی شب ہے، یہ یوسف زہرا کی رات ہے۔ اور علامہ امینی نے جو بات بیان فرمائی تھی کہ شہزادی نے وقت شہادت امام زمانہ کو، جس وقت وہ محسن شہید ہوئے تھے اس وقت امام زمانہ کو پکارا تھا، کیونکہ ان تمام مظالم کے بعد پھر امام زمانہ علیہ السلام کا جس وقت ظہور ہوگا اور تمام مومنین کے لیے سلامتی کا سورج طلوع ہوگا۔ دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ شب قدر کی انتہا طلوع فجر، اسی طرح حضرت زہرا پر جو مظالم ہیں، جو شب تاریک ہے، شب مظالم کی انتہا یہ صبح ظہور ہے۔ صبح ظہور اور صبح ولایت یہ امام زمانہ کی ذات اقدس ہے۔ درود بھیجے محمد علیہ۔ اور اس لحاظ سے ان تینوں میں قدر مماثلت اور مشترک بات یہ بھی ہے کہ جسے ابھی ذکر ہوا کہ شب قدر کو مبارک شب کہا گیا، حضرت زہرا کا لقب بھی المبارکہ، اسی طرح امام زمانہ کا بھی ایک لقب مبارک ہے، امام زمانہ کا بھی۔ تو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علماء یہی بات بیان کرتے ہیں کہ بدقسمت اور محروم ہے وہ شخص جو شب قدر کی فضیلتوں سے محروم ہو جائے، جو وقت ضائع کر دے، اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، اپنی زندگی کو تبدیل نہ کر سکے اس رات کو، جبکہ پروردگار انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ مومن جو دعا مانگے گا میں قبول کروں گا، بشرطہ دل سے دعا مانگے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی دعائیں مانگے۔ ہم تو صرف گھر، گاڑی، شادی اور اس سے زیادہ دعائیں یا بیماری، اس کے علاوہ کوئی دعائیں ہمارے زبان کے اوپر نہیں آتی۔ عالم معنوی کے اعتبار سے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے اعتبار سے، پل صراط کے اعتبار سے، قبر کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے اپنی دعاؤں کے اندر وہ چیزیں بھی شامل کریں، ورنہ یہ رات ضائع ہو جائے گی، اور بدقسمت ہوگا جو شب قدر کی فضیلتوں سے اس رات کو محروم ہو جائے۔ اسی طرح سے وہ بھی شخص بدقسمت ہے جو شہزادی کی فضیلتوں اور ان کی سیرت سے واقف ہونے کے باوجود بھی اس پر عمل کا کوئی ارادہ نہ کرے۔ بدقسمت ہے وہ، اس کے سامنے لاہ عمل تھا، نمونہ تھا، شہزادی شفاعت اس کی کروا سکتی تھی، ایک ہی جست میں ان کی سیرت پر عمل کا پختہ ارادہ کر کے مقام معنوی حاصل کر سکتا تھا، اور پھر بھی اس رات کو اس نے کھو دیا، محروم ہو گیا۔ اس طرح شب قدر کی فضیلتوں سے آدمی جو ہے محروم ہو جاتا ہے، اسی طرح سے شہزادی کی سیرت پر عمل نہ کرنے کا ارادہ، یا مثلا ان کی شخصیت کو اس لحاظ سے سیرت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے عمل کا ارادہ نہ رکھے، تو وہ شخص بھی فضیلتوں سے محروم ہو جائے گا، اور ان کی شخصیت کے اندر جو بات ہے اس پر عمل سے محروم ہو جائے گا۔ تو روایات میں دیکھیے یہ بات بھی آئی ہے کہ کسی بھی نبی کی نبوت اس وقت تک کامل نہیں ہوئی ہے جب تک کہ انہوں نے حضرت زہرا کی محبت و فضیلت کا اقرار نہیں کر لیا۔ انبیاء نے
جب تک ان کی نبوت کامل نہیں ہوئی. وہ جو روایات کے اندر ملتا ہے نا کہ پروردگار نے رسول اللہ سے جو بات کہی تھی کہ یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمۃ لما خلقتکما، کہ اے احمد اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، اور اگر علی نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا، اور فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا. اللہم صل علی محمد. یہ ہے حضرت زہرا کی فضیلت جس پر عمل کی آپ کو بار بار دعوت دی جا رہی. اور دیکھیے جو بات قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہاں ہم اس شب کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ اور یہی بات امام صادق نے ارشاد فرمائی حضرت زہرا کے متعلق. کہ تمام مخلوقات ان کی کامل معرفت سے محروم ہیں، عاجز ہیں، اور ممکن ہی نہیں ہے ان کی معرفت اس لحاظ سے حاصل کرنا. کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص حضرت زہرا کی معرفت حاصل کر لے، جیسے کہ معرفت کا ہے، تو اس کو لیلۃ القدر درک ہو جائے گی، وہ حاصل کر لے گا اس کو. علماء فرماتے ہیں اس میں دو احتمالات ہیں. ایک تو یہ بات مشروط ہے، یعنی شب قدر کا ادراک ممکن ہے اگر حضرت فاطمہ کی معرفت حاصل ہو جائے. ایک تو یہ سیدھی سی بات ہے، ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں. دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ یہ تعلیق با محال ہے، یعنی جس طرح حضرت زہرا کی معرفت کاملہ ممکن نہیں ہے، اسی طرح سے شب قدر کی معرفت بھی ممکن نہیں. اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے، ایک میں اس بات ہے، ایک میں ایک لحاظ سے اس کی نفی کی گئی کہ اس طرح ان کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، شب قدر کی معرفت بھی حاصل نہیں ہو سکتی، کہ واقعی تم نہیں سوچ سکتے چند الفاظ کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے شب قدر کے متعلق کہ ہم اس رات کو واقعی سوچیں کہ کیا اس کے اندر ہوتا ہے. اور باقاعدہ ایک حدیث میں آئمہ پر شہزادی کو حجت بھی قرار دیا گیا، جو ہمارے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی. کہ ہم اللہ کی طرف سے مخلوق پر حجت ہیں اور فاطمہ ہم پر اللہ کی طرف سے حجت. سوچئے آئمہ پر خدا کی طرف سے حجت. باقاعدہ تفسیر عطیہ البیان کے اندر یہ والی روایت موجود ہے. اور آیت اللہ صادق روحانی اس متعلق فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو حجت کہا گیا کہ آئمہ پر حضرت زہرا حجت ہے، فرماتے ہیں حجت سے مراد بہرحال اس کے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی جس کے معنی دلیل اور رہنما کے ہوتے ہیں، یعنی دلیل جس سے استدلال کیا جا سکے یا استناد جس بات پر ہوتا ہے. یعنی معصومین کو بھی دیکھیے وہ فرماتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے حجت اس لیے حجت خدا کہا جاتا ہے کہ خدا نے ان کے ذریعے بندگان خدا کے اوپر استدلال کیا ہے، اس وجہ سے معصومین کو حجت کہتے ہیں. یعنی حضرت زہرا آئمہ پر حجت ہیں کیونکہ مصحف فاطمہ اس میں تمام علوم الہی، تمام احادیث، تمام احکامات موجود ہیں، اور سب آئمہ نے شہزادی کے صحیفے سے، جسے صحیفہ فاطمہ کہا جاتا ہے، اس سے استفادہ کیا ہے. اور اس طرح سے حضرت زہرا اپنے صحیفے کے ذریعے اپنے معصوم فرزندوں کے اوپر حجت ہے. اور یہ جو روایت میں امام معصوم نے فرمایا نا، یہ جو بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ لوگوں پر ہم حجت ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پر خدا کی طرف سے حجت ہے. تو علماء فرماتے کہ دیکھیے حقیقتاً جب مومن رجت میں حکومت اہل بیت کو قائم ہوتے دیکھے گا، اس وقت حقیقتاً حضرت زہرا کی یہ حجت نمایاں ہو جائے گی. رجت میں سب سے زیادہ حضرت زہرا کی حجت نمایاں ہوگی جو اس کو پتہ چلے گی. دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، اس لحاظ سے یعنی قرآن شب قدر میں پیغمبر اسلام پر نازل ہوا ہے، لیکن حضرت زہرا پر صحیفہ فاطمہ یہ پروردگار نے حضرت زہرا کو الگ سے عطا کیا، جو کہ مصحف فاطمہ یہ آئمہ پر حجت ظاہر کرتا ہے شہزادی کی. اور دیکھیے پیغمبر اسلام کے بعد جب جبریل امین لے کر نازل ہوتے تھے آیات اور احکامات اور اسرار و رموز
کی جو پیغمبر اس کے بعد تعلیم دیتے تھے تو امیر المومنین اس کی کتابت کیا کرتے تھے، لکھتے تھے اس کو. بعد میں پھر یہ کتاب علی کے طور پر بھی مشہور ہوا اور مصحف فاطمہ کے نام سے بھی مشہور ہوا. ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہوں، اور آئمہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی یہ مصحف نہیں، کسی کو بھی مصحف فاطمہ تک رسائی نہیں ہے، اور صرف یہ ہمارے زمانے کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ ہے. زمانے رجت میں جب حکومت امام کی عالمی حکومت قائم ہو جائے گی تو اس کے قیام کے بعد جو بنیادی قانون اور آئین ہوگا وہ دو چیزوں پر استوار ہوگا، ایک قرآن اور دوسرا مصحف فاطمہ. دیکھیے بہت اہم بات ہے، امام کی عالمی اسلامی حکومت کے قانون کے بعد جو آئین ہوگا وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوگا، قرآن اور مصحف فاطمہ. شب قدر میں دیکھیے قرآن نازل ہوا، ہمیں یہ بھی پیغام لینا ہے کہ ہمیں پورے سال قرآن کی تلاوت کرنی ہے، سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اسی طرح سے آئمہ کے جو یہ فرامین، دیکھیے صحیفہ فاطمہ، آئمہ نے جتنی بھی احادیث بیان فرمائی یقیناً یہ سب صحیفہ فاطمہ میں موجود. ان کے جتنے بھی احکامات ہیں سب صحیفہ فاطمہ میں جو آئمہ نے ان سے حاصل کیا، اس کے بعد اپنی احادیث کے اندر بیان کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کو ہم اس انداز سے پکڑ لیں تو قرآن شب قدر میں نازل ہوا، قرآن کا حق ادا ہوگا، اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ سے اپنے شغف کو بڑھائیں جو کہ صحیفہ فاطمہ کے اندر درج ہے، تو خود بخود حضرت زہرا کے ساتھ بھی آپ کا ارتباط بڑھتا چلا جائے گا. صحیفہ فاطمہ میں تمام احکامات کا مجموعہ ہے، تو اس لحاظ سے قرآن و حدیث دونوں سے اگر ارتباط آپ کو اپنا بڑھانا ہے تو یہی شب قدر کا پیغام بنے گا. اس رات بھی اور تمام راتوں میں بھی آپ قرآن پڑھے بغیر ہرگز نہ سوئیں. باقاعدہ شیخ عباس قمی جو کہ صاحب مفاتی ہیں، میر داماد کے متعلق جو ہمارے بڑے عالم گزرے فرماتے تھے اس حد تک قرآن کے شوق رکھنے والے تھے کہ ہر رات میں 15 پارے ختم کیا کرتے تھے. 15 پاروں کی تلاوت ہر رات میر داماد. اور آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی بلا ناغہ بلا عدد یعنی کثرت کے ساتھ سورہ توحید کی تلاوت کرے گا، طے الارض جیسی کرامت اس کے لیے عام سی بات بن جائے گی. دیکھیے کرامتوں کے اعتبار سے یہ نہیں کہ اب ہم ان کو طے الارض کی نیت سے کرنا شروع کر دیں، یہ تو ایک ضمناً ایسا فائدہ ہے جو حاصل ہو ہی جاتا ہے. کہا کہ اگر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ توحید کی بلا عدد کثرت کے ساتھ، یعنی کوئی معین نہ کریں کہ بس اتنے پڑھنے اتنے پڑھنے، نہیں بس کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، تو طے الارض کی کرامت آپ کے لیے عام سی بات بن جائے گی. طے الارض کے معنی ہے کہ چشم زدن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا، فاصلے سمٹ جاتے ہیں جن لوگوں کے لیے. البتہ یہ حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، نہ کوئی ایسی کہ مجھے بس یہ کرامت کا حصول ہو جائے، نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ عمل پیروی کا ایک ارادہ کر لیں اور تلاوت قرآن کو دی تو ضمناً فائدے حاصل ہو ہی جاتے ہیں. خود یہ بات بیان فرماتے تھے عبد الکریم کشمیری کے نجف کے قیام کے دوران میں نے روزانہ 7,000 دفعہ بھی سورہ توحید کی تلاوت کی ہے، روزانہ 7,000 دفعہ. اور کہتے تھے کہ ضروری نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی نشست میں یہ کرتا تھا، بلکہ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بازاروں میں آتے جاتے بھی ہر وقت سورہ توحید کی تلاوت کرتا رہتا تھا. اور خود یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے اپنے والد کے پاس ہند سے ایک عالم آئے تھے، یعنی ہمارے سمجھیں انڈو پاکستان کا جو ایریا ہے یہاں سے ایک عالم نجف گئے تھے اس زمانے میں، جن کا نام انہوں نے نہیں تحریر کیا. تو کہہ رہے تھے کہ وہ عالم سورہ توحید اس قدر پڑھا کرتے تھے کہ میرے والد خود ان کے پاس گئے تھے، ہند سے جو عالم آئے ہوئے تھے. تو وہ ہند سے آئے ہوئے عالم میرے والد سے بیان فرما رہے تھے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میرے گھر میں کوئی ایک مہمان آئے یا 100 آئیں، میں سب کی پذیرائی اور مہمان نوازی سورہ توحید کی باعث کر لیتا ہوں. میں سورہ توحید کی کثرت سے تلاوت پر مداومت کی وجہ سے، مسلسل پڑھنے کی وجہ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی برکتیں میرے پاس نازل ہو رہی ہیں، گھر میں بتائے بغیر ایک مہمان آ جائے یا 100 آ جائیں فرق نہیں پڑتا، سب کی مہمان نوازی کر دیتا ہوں. تو یہ رات بھی دیکھیے اتنی برکت والی رات ہے کہ بہت زیادہ اس کے اندر مختلف سوروں کی تلاوت کرنے سے آپ کو بہت
ثواب اور فائدے فضیلتیں یہ حاصل ہوں گے. قرآن کو بالکل بھی فراموش نہیں کرنا ہے. اور عام یہ راتوں کے اندر بھی اس رات کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے, اور وہ بھی قرآنی کے ذریعے, جو کہ روایت میں ملتا ہے نا پیغمبر اسلام سے, جو تفسیر برہان کی 6 جلد کے اندر جو ایک روایت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں جو بھی سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرتا ہے وہ شخص کی مانند ہے جو شب قدر کا احیا کرتا ہے. یعنی عام دنوں میں بھی سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت آپ کو پورے شب قدر کے فضائل اور ثواب دلوا سکتی. حامیم سجدہ جسے سورہ فصلت کہا جاتا ہے قرآن میں, سورہ فصلت کے نام سے, ورنہ حامیم سجدہ بھی. اسی طرح شب قدر میں آپ نے اعمال کے اندر دیکھتی 1000 مرتبہ سورہ قدر کا حکم بھی ہے. بزرگ علماء اور جو عرفاء یہ فرماتے ہیں کہ یہ 1000 دفعہ اگر کوئی شخص, خاص طور بزرگ افراد جو اور کوئی اعمال وغیرہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں, کم سے کم ان کو 10 تسبیحاں سورہ قدر کے اوپر ہی لگا دیجیے, ان کو بتائیں کہ وہ یہ رات پڑھتے رہیں. تو فرماتے ہیں کہ روحانیت اور معنویت کے لیے انتہائی مفید ہے شب قدر میں 1000 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت. اور ایسی روحانیت اس رات میں 1000 مرتبہ سورہ قدر سے حاصل ہو جاتی ہے جو سال کی تمام راتوں میں بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے, جو صرف سورہ قدر پڑھنے سے اس رات کو حاصل ہوگی. یہ اتنا دیکھیے عظیم سورہ ہے کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سورے کو باقاعدہ امیر المومنین امام حسن اور امام حسین کو سامنے بٹھا کر خوش الہانی سے اس سورے کی تلاوت کرتے تھے. خوش الہانی سے, تفسیر برہان کے اندر کہ امام حسن حسین کو سامنے بٹھاتے تھے اور سورہ قدر کی خوش الہانی سے تلاوت کرتے تھے. اور جب یہ سورہ نازل ہوا تھا تو پیغمبر اسلام نے کسی اور شخص کے ذریعے امیر المومنین کو بلوایا تھا اور کہا تھا کہ سورے کو میرے سامنے تلاوت کرو. فرمائش کی تھی کہ اے علی تم تلاوت کرو اس سورہ قدر کی. تو دیکھیے بہرحال یہ قرآن ہے, اس کو ہرگز اس رات کو نہ چھوڑیں. اور دوسری طرف صحیفہ فاطمہ ہے, کتنی کتابیں اس طور پر ان کے اقوال پہ جو صحیفہ فاطمہ کے نام سے باقاعدہ لکھی گئی ہیں, جس میں ان کے اقوال ہیں, ان کی معرفت کی باتیں ہیں, تو جو کہ حضرت زہرا کے علم کی ایک نشانی ہے. تو بہرحال سیرت پر عمل کرنا. دیکھیے حضرت زہرا کی جو سیرت ہے شب قدر کا پیغام بھی ہے, اور سیرت حضرت زہرا کا پیغام بھی ہے کہ دینی خدمات و تبلیغات کو جاری کر دیجیے, اب وقت کا انتظار نہ کریں, خواہ بہت چھوٹے لیول پر ہی کیوں نہ صحیح. آپ کم سے کم اتنا کر سکتی ہیں, خواتین کی عبادتوں کو کچھ صحیح کروا دیں, ان کے وضو صحیح کروا دیں, ان کی نمازیں صحیح کروا دیں. کتنا زیادہ علماء کے پاس بھی ہم جا کر لوگ لائنیں لگا کر سوالات پوچھتے ہیں, خواتین شرم و حیا کی وجہ سے جا نہیں پاتی ہیں. کتنے سوالات ہمارے جو مدرسے کا جو فیس بک پیج ہے اس پہ بے تحاشا سوالات جو کہ لوگوں کے سامنے بھی نہیں ہوتے, جو ان باکس وغیرہ کے اندر آتے ہیں, سینکڑوں اور ہزاروں سوالات خواتین کے ہوتے ہیں جو ان کے مخصوص ایام سے متعلق ہوتے ہیں. پریشان ہے, حیران ہے, سمجھ میں نہیں آتا, علماء سے جا کر دریافت نہیں کر سکتی ہیں, شرم و حیا کے باعث کھل کر بات بیان نہیں ہو سکتی. خواتین میں سے بھی کچھ ایسی خواتین محنت کر لیں, چند مہینے لگا دیں, سال لگا دیں, ان مسائل کو اچھی طریقے سے مہارت اس کے اندر حاصل کریں, کسی خدمت کے قابل بن جائیں, کچھ تو کریں. کوئی تبلیغ کا عمل تو آگے تھوڑا بہت بڑھے. جو حضرت زہرا کی سیرت کا پیغام تھا, لوگ جا کر ان سے پوچھ لیتے. آج خواتین بھی مردوں کے پاس جا کر گھومتی پھر رہی ہیں اور کوئی عورت دستیاب نہیں کہ جس سے جا کر پوچھ سکے, اور اگر پوچھتے بھی ہیں تو ان کی معلومات اتنی زیادہ نہیں ہوتی. 2-1 سوالوں کے بعد جو ہے ان کا علم جواب دے جاتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا غلط مسئلہ ان کو نہ بتا دیں. تو دیکھیے ان کی سیرت پہ کا عمل کا تقاضا ہے کہ ذرا آپ کو تھکانا پڑے گا اپنے آپ کو تبلیغ میں, اور ہر شخص دیکھیے اپنی ذمہ داری اگر پوری کرے. مردوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا خواتین کو جو سمجھدار ہیں مرد اس دین کی طرف لے کر آئیں, خود تھوڑی سی زیادہ محنت کر لیں, عورتوں کو فارغ کریں تاکہ جو ہے وہ تربیتی امور کو سنبھالیں, گھر گرہستی کے بھی کاموں کو نسبتاً کچھ کم کر دیں ان کے لیے. یا خاص طور پہ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ مثلا ان کو جابس کے لیے بھیجا جا رہا ہے, کہا کہ تم بھی ساتھ دو. عورت کو بھی معاشرے کا بالکل ایک 2 پہیے ہیں جس میں سے ایک عورت بھی ہے, اور ان کو بھی باہر جانا چاہیے اور جاب کرنا چاہیے, اور فلاں. میں بھی اس کی حرام و حلال کی طرف نہیں جا رہا ہوں. دیکھیے اتنی زیادہ آپ کے اوپر جو ذمہ داری گھر کی ڈالی گئی کہ آپ دیکھیے دینی شعبوں میں آپ کو آگے آنا چاہیے. آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ فیکٹریوں میں, کارخانوں میں, آفیسز میں, ملز میں, کمپنیوں میں, نامحرموں میں درمیان
جائیں اور ان کے ساتھ بہت زیادہ اختلاط، یہ ہزاروں مفاسد لیے ہوئے، نقصان دہ ہیں. بہت سارے اس کے اندر مسائل ہیں. لوگ خواتین فوراً لے آتی ہیں کہ جناب اگر ایسا نہیں ہوتا. حضرت خدیجہ کی مثال جو ہے وہ فوراً پیش کر دی جاتی. حضرت خدیجہ بھی تو دیکھیے کیسی بزنس وومن تھیں اور کس طریقے سے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا حجاب، ایسا پردہ، ایسی احتیاط جو حضرت خدیجہ کیا کرتی تھیں اس تجارتی کام کے اندر، اگر آپ بھی ایسا کر سکتی ہیں تو شوق سے کیجیے. لیکن اس کو بہانہ بنا کر حضرت خدیجہ کی شخصیت کو آگے کرنے کے بعد، اس کے بعد پہلے دن سے ہی جاب کے اندر جو حرام کام شروع ہو جاتی ہیں اور میک اپ کر کے جانا اور نامحرموں سے ہنسی مذاق کی ساری چیزیں، کیا معاذ اللہ ان کی سیرت کے پیغام پہ عمل کر رہی ہیں آپ؟ نہیں، ایسا نہیں. تو اسی طرح سے حضرت زہرا کو آپ دیکھیں، تربیت میں، تبلیغ میں، گھر میں بلا کر عورتوں کے سوالات کے جواب دے رہی ہیں. دربار بھی اگر گئی ہیں تو تبلیغی مقصد سے گئی ہیں. مباہلے میں بھی گئی ہیں تو تبلیغ کے لحاظ سے گئی ہیں. حتیٰ کہ جو ابو بصیر کی روایت ہے، جو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں کہ عالم برزخ میں بھی، روایت کا جو مفہوم ہے، عالم برزخ میں شیعوں کے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری حضرت زہرا نے اٹھائی. اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی عالم برزخ میں بھی اپنی ذمہ داری تعلیم و تربیت قرار دی. آپ نے دیکھا، یعنی برزخ میں بھی اپنی مصروفیت اسی کو پسند کیا. تو دیکھیے، اس رات شب قدر کا پیغام یہ ہے کہ مسائل فقہ سیکھنے ہیں، مسائل دینیہ سیکھنے ہیں، لوگوں کو سکھانے ہیں. اس میں بحث و مباحثہ کریں، اس رات کو سیکھیں، ایک گروپ بنا لیں، آپس میں بیٹھ کر بات کریں. اب تو کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں، کوئی درس رکھ لیں اسکائپ کے اوپر، کسی کا بھی انتظام کر لیں، عورتیں بیٹھ جائیں، کسی اور جگہ سے بھی سیکھ سکتی ہیں، کوئی آپ کے پاس نہیں آ سکتا. کیسٹ، درس، ہر چیز تو آپ موجود ہے، کوئی عذر باقی نہیں. حضرت زہرا کی سیرت شب قدر کے لحاظ سے بھی دیکھیں کہ اس میں بھی تربیتی چیز تھی. بچوں کو مثلاً کس طرح سے وہ جگایا کرتی تھی، پانی منہ پہ چھینٹے مار مار کے دن میں سلا دیا کرتی تھی تاکہ بچے رات کو جاگ سکیں. اور ہمارے ہاں عام طور پہ کوئی کیئر نہیں کی جاتی، چلیں سو رہا ہے تو سو جانے دو. نہیں، ان کو یعنی تربیتی امور میں بچہ تاکہ شب قدر کی اہمیت سے آگاہ ہو سکے. دن میں بھی حتیٰ کہ کم خوراک دیتی تھی، زیادہ خوراکی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ رات کو سو جائے. تو دیکھیے، علماء فرماتے ہیں کہ جتنی سیرت حضرت زہرا کی پیروی ہوگی اتنی ہی معرفت حضرت زہرا آپ کے اندر آئے گی. سیرت کی پیروی سے معرفت حضرت زہرا آئے گی، اور جتنی معرفت حضرت زہرا ہوگی اتنی ہی ہر شب قدر درک ہوگی. 19، 21، 23 ہر شب قدر آپ کو درک کرنی ہے نا، تو اتنی ہی جتنی معرفت حضرت زہرا ہوگی اتنی ہی آپ شب قدر کو درک کر سکیں گے. تو دیکھیں حضرت زہرا نے کیا کیا تھا، ان کی تمام مصروفیات کا مرکز ان کا گھر تھا. اور آپ ہر وقت گھر سے، مثلا آپ سے مراد ہے کہ میں عمومی خواتین سے ہر وقت گھر سے باہر نکلنے پر آمادہ. انہوں نے گھر کا مورچہ سنبھالا تھا، تربیتی مورچہ، نسلوں کی تربیت. آپ اس مورچے کو چھوڑنے پر آمادہ نظر آتی ہیں. آپ اس عظیم محاذ کو چھوڑ کر کہاں ملازمتوں اور جابز کے چکر میں جوتے چٹکاتی پھر رہی. دیکھیں، خدا نے آپ کو، خواتین کو، بادشاہ گھر بنایا، اور آپ معمولی چپراسی، لوگوں کو لبھانے والی جاب جو کمپنیاں دیتی ہیں، کس وجہ سے خواتین کو دیتی ہیں؟ جیسے میرے دوست کہتے تھے نا کہ کسی بینک وغیرہ جاتے ہیں، شروع میں کسی خوش شکل خاتون کو آگے کر دیتے ہیں، اور جب اس کے بعد جب سائن وائن کر دیتے ہیں تو کوئی کالے گنجے انکل جو ہیں وہ پھر سامنے آ جاتے ہیں، ہٹا لیا جاتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہی ہے کہ یہ کمپنیاں اور جو تجارتی افراد ہیں یہ آپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو آپ کے قدموں میں اس تربیتی امور کی وجہ سے جنت قرار دی گئی، اور آپ اسے ٹھوکر مار کر مثلا ملازمتوں کی تلاش میں نکل رہی ہیں. دیکھیں، میں حلال و حرام کے حوالے سے بات نہیں کر رہا کہ آپ جائز تو ہے اور فلاں چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. تو آپ کو بے وقوف بنا کر گھروں سے نکالا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنے مورچے اور محاذ کو آپ چھوڑ دیں. یہ جو خواتین نے بیرونی معاشی محاذ بھی اپنے لیے قرار دے دیا ہے، اس نے وہی والا ان کے ساتھ کام کیا ہے جو اس تصویر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے. بیل کی کہا کہ ہم بھی برابر کے ہیں نا، ہم جس طرح یہ مرد کام کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہم بھی کام کریں گے. نتیجہ یہ کہ اس بیل کے ساتھ جب آگے کام کرنا شروع کیا انہوں نے، 2-4 چکروں کے بعد ہی گائے کی حالت خراب ہو گئی. تو آپ کے اوپر پروردگار نے ذمہ داری ڈالی نہیں تھی
آپ نے خود ہی اپنی زبردستی کی معاشی چیزوں کی بھی ذمہ داری اپنے سر کے اوپر لے لی. تو نتیجہ کیا ہوا؟ دیکھیے وہی جو امیر المومنین کہتے تھے نا کہ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ لَيْسَ بِقَهْرْمَانٍ. نہج البلاغہ میں جو امیر المومنین نے کہا کہ عورت ایک پھول کی مانند ہے، وہ ایک نازک پھول ہے، کوئی پہلوان نہیں ہے. دیکھیے آپ نے جو بلا جو اپنے اس لحاظ سے سر پہ لے لیے، یعنی ایسی چیزیں جو آپ کے اوپر واجب بھی نہیں تھیں وہ آپ اپنے سر لے لیں. لوگ عموماً کہتے ہیں بھائی جاب کے لیے جا رہے نہیں وہاں تو بہت اچھا ماحول. یقین کیجئے کہ انتہائی شریف اور باحجاب عورتوں تک کے لیے اس معاشرے کے اندر جس اعتبار سے ان کے وہ ساتھی افراد جن کو سوچتی ہیں کہ بہت اچھے بالکل گھر جیسا ماحول ہے، جو جس قسم کی باتیں کرتے ہیں، کہ مردوں سے آپ الگ سے جا کر کبھی پوچھیں کس قسم کی باتیں ہوتی. کبھی کوئی مخدرہ کوئی خاتون جو صاحب عزت ہو کبھی اس بات کو پسند نہیں کرے گی. میں اس لحاظ سے ایک بات آپ کو نصیحتاً کہہ رہا ہوں، مردوں کو چاہیے کہ وہ کچھ اپنے محنت زیادہ کریں اور عورتوں کو ملازمتوں کے لیے اس طرح جو آج کل کا ماحول بن گیا ہے اس میں ہاں جو بالکل سیکیور اس لحاظ سے ماحول ہے، مثلا بعض اسکولوں کے ہیں اور جو کچھ ایسی چیزیں آپ اپنے لیے جہاں پہ آپ اپنی عزت و عفت کی حفاظت کر سکیں، جہاں ہر وقت نگاہوں کی زد میں آپ رہیں، جہاں ہر وقت فضول قسم کے ریمارکس کی زد میں رہیں، اور شیاطین جہاں ہر وقت چکر کھا رہے ہیں ان جگہوں کے اوپر، وہاں پہ اپنے آپ کو لے جانا بہت بڑے مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالنے کے مترادف. اور اسی طریقے سے حضرت زہرا کی زندگی دیکھیں، زبان کو ہمیشہ تبلیغی مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، فضولیات میں استعمال نہیں کرنا، اطاعت خدا کے اندر استعمال کرنا ہے. لڑائی جھگڑوں میں اپنی زبان کو ضائع نہ کریں، تبلیغات میں ضائع کریں. مجھے کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیے کہ بہت سارے جو کارٹون بھی اس لحاظ سے بنائے گئے ہیں، شوہر کے استقبال کی مثلا تیاریاں ہو رہی ہیں اور زبان کو جو ہے وہ تیز کیا جا رہا ہے، تو اپنے گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں گھروں میں کہ واقعی یہ جو دانت ہیں خدا کی نعمتیں کھا کر گھس گئے ہیں، لیکن خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے ہماری زبان نہیں تھک رہی. گھروں کو خواتین نے علل خصوص، مرد حضرات بھی اب کم نہیں ہیں، لیکن میدان جنگ بنایا ہوا، معرکہ بدر و حنین سارے گھر میں کے اندر برپا کیے ہوئے ہیں. ہر وقت کب ایسی خواتین جو اتنی زیادہ لڑائی جھگڑے اور تو میں کرنے والی، کب حضرت زہرا کی معرفت کا حق ادا کر سکتی ہیں، کب ان کی معرفت کا دعویٰ کر سکتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کب وہ شب قدر کو درک کر سکتی ہیں. کیونکہ دیکھیے دونوں چیزیں مشروط ہیں. حضرت زہرا کی معرفت ہوگی تو شب قدر درک ہوگی، اور یہ تمام اعمال کے ساتھ کبھی سیرت حضرت زہرا پہ عمل نہیں ہو سکے گا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ شب قدر درک نہیں ہوگی، اس کے وہ فضائل آپ حاصل نہیں کر سکتی چند رٹے رٹائے اعمال کو انجام دے کر، جیسا کہ روایات کے اندر بتائے گئے. شہزادی کو اگر آپ دیکھیں کہ ایسا خطبہ شہزادی نے جو ہے دربار میں جا کر دیا، کتنے غیر شیعہ علماء فقط خطبہ حضرت زہرا کو پڑھنے کے بعد مذہب حقہ کو قبول کیا. اور آیت اللہ مرشی نجفی نے 10 والیوم کے اندر اس خطبے کی شرح بھی کی. اور وہ جو آپ سنتی ہیں نا واقعہ کہ پیغمبر اسلام نے جب ایک دفعہ پوچھا تھا کہ عورت کی سب سے بہترین خصوصیت کیا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے خود نہیں بتا دیا، جناب امیر موجود تھے انہوں نے نہیں بتا دیا، کتنی علم و معرفت رکھنے والے اصحاب موجود تھے انہوں نے نہیں بتایا، اور اس کا اظہار فقط حضرت زہرا کی زبان سے ہونا ضروری تھا. دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بہت سارے حقائق روک لیے جاتے ہیں اولیاء سے بھی. یہاں پر بھی سب لوگ خاموش ہو گئے تاکہ فضیلت حضرت زہرا ظاہر ہو جائے. جیسے حضرت موسیٰ کو دیکھا جائے، موسیٰ و خضر کے واقعے میں از جہت شریعت موسیٰ سے افضل نہیں تھے خضر، اور شریعت کے اعتبار سے شرعی احکام کے اعتبار سے موسیٰ خضر کے محتاج بھی نہیں تھے، مگر شریعت کے علاوہ کچھ علوم ایسے خضر کو دیے گئے تھے پروردگار کی طرف سے کہ موسیٰ کو خضر کے ذریعے وہ علوم پہنچے تاکہ حضرت خضر کی بھی اہمیت واضح ہو جائے. اسی طرح سے بعض علوم فقط شہزادی کے پاس ہیں اور ان سے ائمہ تک پہنچے ہیں، اسی لحاظ سے آپ کو ائمہ کے اوپر حجت بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر باقاعدہ ایک راز بھی ہے، بہت سے علماء نے اس راز کو بھی کے لحاظ سے کہا ہے کہ جو آپ پڑھتی ہیں کہ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، وہ راز جو آپ کے اندر موجود. تو وہ کیا راز ہے، اس پہ بہت زیادہ پھر علماء نے اس کی تفصیل کے اندر بھی گئیں. تو بہت سی ایسی حضرت زہرا کے اندر خاص فضیلتیں اور خدائی راز موجود. تو علل خصوص جو میں ابھی بات بیان کر رہا تھا کہ بہرحال یہ کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اور علل خصوص غیبت کو، جیسے کہ استقبال رمضان میں نے کہا تھا کہ کم سے کم 4 گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کے اندر ایک گناہ غیبت کا علل خصوص تھا، جس تو واقعتاً اس کو رمضان حاصل ہو گیا اور شب قدر بھی حاصل ہو گئی. دیکھیے وہ ملتا ہے نا کہ ایک شخص نے ایک دفعہ
ایک مومن نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو لوگ اس کے پاس دیکھیں لوگ تو ہوتے ہیں آئے پوچھنے کے لیے کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی, کیا برائی تھی اس کے اندر؟ کہا کہ ابھی تو وہ عدت میں ہے اور عدت میں مجھے رجوع کا حق حاصل ہے بیوی, تو میں تمہیں کیوں بتاؤں, ہو سکتا ہے میں رجوع کر لوں, میں اپنی بیوی کی برائی کیوں کروں؟ اچھا لوگ انتظار کرنے لگے, عدت ختم ہو گئی پھر پہنچ گئے, اچھا اب تو عدت ختم ہو گئی نا, اب تم بتا دو کہ بیوی کو کیوں طلاق دی. کہا کہ دیکھو اگر ابھی میں نے اس کے متعلق کوئی برائی کی تو اس کی شخصیت خراب ہو جائے گی, ہو سکتا ہے کسی جگہ اس کی شادی ہونا ہو اور یہ برائی پھیل جائے اور اس کی شادی نہ ہو سکے. اچھا کچھ ہی عرصے بعد اطلاع آئی کہ اس عورت کی شادی بھی ہو گئی, لوگ پھر پہنچ گئے اب تو شادی بھی ہو گئی, اب تو کم سے کم بتا دو کیا بات ہوئی. تو اس نے کہا کہ اب وہ کسی اور کی بیوی ہے, کسی اور کی بیوی کی غیبت کرنا میرے لیے حرام ہے. تو آپ اس لحاظ سے دیکھیں اپنے آپ کو ہر لحاظ سے کنٹرول کرنا ہے, غیبت کسی بھی اعتبار سے ہونے نہ پائے, کسی نہ کسی بہانے سے غیبت کو ٹال دیں. جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ امام خمینی کا طریقہ کار تھا, جوانی سے کہیں غیبت ہوتی تھی اٹھ کے چلے جاتے تھے, ایسا طریقے سے بات کو بدلتے تھے کہ کچھ اور بات فوراً شروع ہو جاتی تھی. تو زبان کو کبھی بھی سوائے تبلیغات کے کبھی اور کسی مقصد کے لیے استعمال نہ کریں. اور دیکھیے یہ رات شب قدر دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. اسی طریقے سے جو حضرت زہرا ہیں ان کے وسیلے سے بھی دوبارہ بات کہوں گا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور یہ جو آپ دعائے توسل کے اندر بھی کہتی ہیں یا وجیحتا عند اللہ, تو اسی وجہ سے آپ کہتی ہیں کہ ان کے وسیلے سے آپ اپنے دعاؤں کو قبول کروانا چاہتی ہیں. اور جس طرح اللہ یہ چاہتا ہے کہ شب قدر فقط ایک رات کی حد تک نہ رہے بلکہ پورے سال آپ اس کے پیغامات پر عمل کرتی رہیں, اسی طرح حضرت زہرا کی زندگی کو بھی سیرت کو بھی پورے سال کا احاطہ کرنا ہے. اور علماء نے جس سے پہلے کا بھی میں ذکر کر رہا تھا سورہ قدر کا بھی, کہ سورہ قدر کو جو یہ کہا گیا ہے کہ ہر واجب اور مستحب نماز میں مستحب قرار دیا گیا ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر, یعنی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھی جائے. جو اس کی تاکید آئی یہ کیوں آئی؟ اس وجہ سے کہ بار بار روزانہ شب قدر کا تذکرہ کر کے سارا سال مومن کو اس رات کا انتظار کروایا جائے. دیکھیے کیوں کہا گیا اتنے سارے سورے, کسی اور سورے کا نام لے لیا جاتا نہیں, ہر نماز کی پہلی رکعت میں خواہ واجب ہو یا مستحب سورہ قدر پڑھو, سورہ قدر پڑھو. کیوں؟ تاکہ انتظار کرتے رہو, ایک رات آنے والی ہے اس کی تیاری کرو, پورے سال اس کو یاد دہانی کراتے رہو اور اس رات کا انتظار کرو کہ اس رات کی تبدیلی کی رات ہے. اپنی دعاؤں کی ساری چیزیں آپ لے کر بیٹھیں اس رات. کاپی میں نے پہلے کے درسوں میں کہا تھا کہ مینٹین کریں, دعاؤں کی کاپی اپنی مینٹین کریں, کوئی دعا رہ نہ جائے, سوچ سوچ کر اپنی چیزیں ابھی سے آپ لکھنی شروع کر دیں. تو ایک آپ کے اندر تاکہ ایک آمادگی پیدا ہو جائے, مومن کے اندر دائماً ایک آمادگی رہے کہ شب قدر آنے والی. دیکھیے حضرت زہرا کے متعلق بھی یہ ہے کہ وہ آپ سے خدا کا ارتباط کرواتی, اس طرح خود شب قدر آپ کا پروردگار سے ارتباط کرواتی. جب یہ احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے نا کہ جنت میں سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ داخل ہوگی, پیغمبر کی حدیث ہے باقاعدہ. اللہم صلی علی محمد و علی علماء یہ بات بیان کرتے ہیں, یعنی فاطمہ کا رخ سوئے بہشت ہے, اور اگر آپ کا رخ سوئے فاطمہ ہو جائے تو آپ کی منزل بھی جنت قرار پائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ شیخ عباس قمی سے ایک دفعہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کی دیگر کتابوں کے مقابلے میں مفاتی کو اتنی شہرت کیسے حاصل ہو گئی؟ کہا کہ حضرت زہرا کے نام کی برکت کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے, کیونکہ میں نے کتاب ان کے نام کی برکت اور ان کی نیت سے میں نے یہ کتاب لکھی, حضرت زہرا کی خوشنودی کی نیت سے. اس وجہ سے اتنی زیادہ آپ نے دیکھا کہ کتنی زیادہ مفاتی کو حضرت زہرا کی صرف توسل کے باعث, صرف ان کی نیت کے باعث, ان کے نام کی برکت کے باعث سے مفاتی کو اتنی زیادہ شہرت حاصل ہوئی. جتنے لوگ اس کے اندر دعائیں پڑھ رہے ہیں شیخ عباس قمی ہر شخص کے ثواب کے اندر شریک ہو گئے. تو اسی طرح سے تو اس رات کو مکمل آمادہ آپ کو رکھنا ہے کہ حضرت زہرا کی سیرت کی پیروی کے حوالے سے. اچھا ایک عالمی دین دیکھیں ہمارے, جو ہم اس کے باوجود یہ تمام باتیں بھی آپ سن لیں گے پھر بھی عمل کے اندر بہت کوتاہی پائیں گے, کہ جیسے کہ ہم اتنا سن چکے ہیں شب قدر کے کتنے بھی سن لیں, کتنے فضائل سن لیں, کچھ پھر کمی رہ جاتی ہے اور پھر اسی میں چلے جاتے ہیں. ایک عالم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بصیرت کے باعث کچھ چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے کہ انسان کی بے دینی کی, مومن کی 3 میں نے بڑی وجوہات پرسنٹیج وائز نکالی. پرسنٹیج وائز
کہ آخر کیا ہے، لوگ دین سے تمام چیزیں سننے کے بعد بھی بے دینی کیوں ان کے اندر آتی؟ کہنے میں نے از روح بصیرت 3 چیزیں دیکھی ہیں. کہا کہ پہلی چیز اس کے اندر 80% مال حرام کا دخل ہے، یہ جو جسموں کے ہمارے اندر جاتا ہے. اب کسی بھی وجہ سے جاتا ہو، مسائل پتہ صحیح نہیں ہے، خمس ہم پہ واجب الادا ہے، پتہ نہیں کون کون سے واجبات واجب الادا ہیں، اور اسکیموں کے اندر جو پیسہ آ رہا ہے، ملازمت و کاروبار کے اندر انسان مثلا جاب کے لیے جاتا ہے، وہاں سے جلدی بھاگ جاتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، مال حرام اس کے جسموں کے اندر، جو رشتہ داروں کے گھر جاتا ہے وہاں ان کے پاس مشکوک اور حرام مال ہوتا ہے، وہ جسموں کے اندر چلا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے بے دینی کی وجہ میں 80% مال حرام کو پایا. پہلی وجہ 80% مال حرام، اور اس کے بعد کا 10% یہ ہے بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا. اب چاہے آپ جتنے بھی بازاروں، جتنے یہ بازاروں کے کھانے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہاں جتنے افراد ہیں کیا وہ سب نمازی آپ کو نظر آتے ہیں؟ تقریباً 99.99% ایسے افراد ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، نجاست و طہارت کا خیال نہیں کرتے. ان کے ہاتھ کا بنے ہوئے کھانے کے اندر ایک ایسی بے برکتی ہے جو روحانی طور پہ بہت پیچھے لے جاتی ہے. آپ کا 10% اس کا دخل، 80% مال حرام کا دخل ہے، 10% بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے کا دخل بے دینی کی وجہ. چاہے وہ خواتین ہیں، وہ گھر میں نجاست و طہارت کے مسئلوں کا خیال اس لحاظ سے نہ کریں، یا اپنے ایام کے لحاظ سے نمازوں کے اندر کمی بیشی کریں، روزے نہیں رکھ رہی ہیں جبکہ استحاضہ کا مسئلہ ہے، وہ اس کو بھی حیض سمجھ کے مثلا اس کو ترک کیے ہوئے وغیرہ وغیرہ. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اس کے اندر بے نمازی بے روزے اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور فرماتے ہیں کہ تیسری وجہ وہ یہ ہے کہ صحبت نیک سے انسان دوری اختیار کر لے. 10% میں نے اس کو وجہ سمجھا. ازروع بصیرت میں نے حاصل کی یہ چیز کہ 3 سب سے بڑی وجوہات ہیں. یعنی انسان اگر واقعی صحبت نیک حاصل کر لے نا تو فوراً اس کو احساس ہوگا نہیں مال حرام پہ مجھے نہیں جانا ہے. پھر اس کو یہ احساس ہوگا مجھے تبلیغات کرنی ہے تو کم سے کم اپنی بیوی، اطراف کے افراد ان کو کرے گا کہ نماز کے عادی ہو جائیں تاکہ کم سے کم ان کے ہاتھ کا بنا ہوا بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہ جائے. تو یہ صحبت نیک سب سے اہم ترین چیز ہے. اگر اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو لوگ آہستہ آہستہ اس سے دور ہو گئے. آپ کے اسکولوں کالج کی لڑکیاں اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی، آفس کے اندر رہنے والے فاسق و فاجر قسم کے افراد، خواتین، یہ سب کچھ آپ کے اوپر روحانی طور پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں نہیں ہو پاتی، اور ہم دین کے اوپر اس لحاظ سے عمل پیرا نہیں ہو سکتے. تو بہرحال پورا خاندان حضرت زہرا اسی طریقے سے نمونہ عمل ہے. یہی وجہ ہے کہ خاص عمل اس رات کو آپ کو اور انجام دینا ہے، خواہ وہ بہت کم وقتی کے اندر ہو. آغا محمد علی جاویدہ کتنے ایک عالم دین ہیں بہترین، جو کہ ایران میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہا کہ ایک قطرہ بھی غم امام حسین میں اگر آپ نے شب قدر میں بہایا تو اس کا ثواب تمام اعمال شب قدر کے ثواب و فضیلت سے بڑھ جائے گا. ایک قطرہ فقط. تو آپ کوشش کریں کہ اس رات، اور کیوں نہ ہو، کیوں احساس کہ شب قدر اس کے فضائل آپ کو کب حاصل ہوتے اگر امام حسین قربانی نہ دیتے اور اپنے خانوادے کو قربان نہ کرتے؟ کب آپ کو یہ شب قدر حاصل ہونی تھی؟ کب آپ کو یہ عبادتیں آپ کر پاتی؟ کب آپ جو ہے وہ اس طرح اس انداز کے روزے رکھ پاتے اور روحانیت سے بھرپور اپنی راتوں کو گزارتے؟ امام حسین کا خون اس میں شامل ہے. کم سے کم ایک قطرہ ہی صحیح ضرور بہاؤ، تمام اعمال شب قدر کے فضائل اور ثواب سے یہ چیز بڑھ جائے گی. اور الخصوص اس رات کو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صدقہ ضرور دیں، اس کو فراموش نہ کریں. اللہم صلی علی محمد. کیونکہ آپ کا یہ عمل امام زمانہ کو اس رات صدقہ دینا 80 سال کے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. 80 سال. تو بہرحال حضرت زہرا کی سیرت کی پیروی کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ سے بھی یہی روایت ہے کہ کسی نے پوچھا، جب شب قدر کے متعلق کوئی سوال ہوا تو امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، شب قدر فاطمہ ہیں، فاطمہ ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ فاطمہ ہیں. تو اگر حقیقتاً صرف یہ الفاظ کی حد تک بات نہیں، ان کی سیرت کا اگر مکمل آپ کو ان کی سیرت پہ پیروی کا مکمل ارادہ ہوگا اور اس رات سے ہی اس کی ابتدا ہو جائے گی، تو آپ یقین جانیں کہ شب قدر مکمل فضیلتوں کے ساتھ آپ کو حاصل ہو جائے گی. اور اس پوری رات پھر جو جتنی بھی آپ عبادتیں اور اعمال انجام دیں گی وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ٹھہریں گی. تو آج سے اس پر جا کر کام کرنا شروع کر دیجیے. شب قدروں میں کچھ دن ہے، جب تک تیاری کر لیجیے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.
اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب الزمان